بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں درس نمبر 12 جو کہ اس موضوع پر آج آخری درس ہوگا۔ اچھا دیکھیے، پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی اور جو آج کا عنوان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکش، باغی، نافرمان اور بگڑی ہوئی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس کا کیا ایسا کریں کہ اس کا بگاڑ ختم ہو جائے، اس کی نافرمانی، اس کا سرکشی پن اور اس کا جو باغی پن ہے یہ کسی طرح سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ایک تھوڑی سی تمہید کے بعد میں اس کے طریقہ کار پہ آ جاؤں گا۔ دیکھیے، اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ یہ کوئی ایک دن کا بگاڑ نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری بے اعتدالیاں شامل ہوتی ہیں، والدین کی بہت ساری خامیاں شامل ہوتی ہیں، تربیت کی بہت ساری خرابیاں شامل ہوتی ہیں، اس میں برا گھر کا ماحول ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، برا معاشرے کا ماحول یہ بھی اس کے بگاڑ میں ایک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے، برے دوست ہوں، برے رشتہ دار ہوں، یا حرام غذا جسموں کے اندر جاتی رہی ہو، یہ ساری چیزیں مل کر اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مل کر اس بچے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اور ایک دن کا بگاڑ نہیں ہوتا، یہ سال ہا سال تک بگاڑ چلتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب ٹھیک کرنے جائیں گے تو جب بگاڑ ایک دن کا نہیں ہے تو علاج بھی ایک دن کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فوراً کوئی ایک دعا پڑھی جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، بس کوئی ایک عمل ایسا کیا جائے مسئلہ حل ہو جائے، چند دن کوئی ایسا کام ہم کر لیں بس وہ ایک دم سے وہ نافرمان جو ہے وہ فرما بردار بن جائے۔ نہیں، اس میں ایک طویل دورانیہ چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے، جیسے بلڈ پریشر کا کسی کو مرض ہو جائے، شوگر کا کسی کو مرض ہو جائے، اب وہ کہے ایک دن میں ٹھیک ہو جائے، نہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ ساری زندگی دوا کھانی پڑتی ہے تب بھی مرض جاتا نہیں ہے، صرف کنٹرول رہتا ہے۔ تو ایسی بگڑی ہوئی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی روزانہ کی حکمت عملی چاہیے، جس طریقے سے روزانہ دوا کھانی پڑتی ہے، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو مناسب حکمت عملی سے روزانہ کے طریقہ کار کو اختیار کر کے بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا بگاڑ پن اور سرکش ہونا یہ قابو میں آ جائے، یا کافی حد تک کم ہو جائے، یا وہ کنٹرول میں آ جائے، اور بہرحال ممکن ہے کہ ایک دم سے کایا پلٹ جائے اور مکمل طور پر فرما بردار بھی ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بگاڑ ہے اس بچے کا اور اولاد کا، یہ ماں باپ کے کسی عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے ہی بیہیو کرتی رہی ہوں یا کرتے رہے ہوں، ان کی نافرمانی کرتے رہے ہوں، تو بہرحال وہ مکافات عمل کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے، اور حضرت نوح کی طرح سے آخری وقت تک اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے، لوگ اپنی بے تربیتی کو ایک ڈھال بنا کر پیش کرتے ہیں اور حضرت نوح کے بیٹے کی مثال لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی تو خراب نکل گیا تھا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود۔ تو یہ تو دیکھیے بچے کی خرابی تھی، آپ کو ایک طویل عرصے تک حضرت نوح کی طرح سے ایک تربیت بھی تو کرنا پڑے گی اور اس کی اصلاح کی ممکنہ کوششیں،
اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نوح کا بیٹا بھی خراب نکل گیا تو ہمارا بھی خراب نکل گیا. کچھ تربیت نہ کر کے، کوئی عملی قدم نہ اٹھا کر خود کو حضرت نوح سے تشبیہ دینا، یہ بالکل ایک اہم حقانہ کام ہے. اور علماء فرماتے ہیں یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ظہور امام زمانہ کے سلسلے میں بھی ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انتظار کے اس پیریڈ میں کچھ کرنا تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. مولانا محمد رضا داؤدانی جو یہاں پہ بھی مدرسے میں پڑھانے آتے رہے، ان کا ایک بہت اچھا ایک لیکچر مجلس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے انتظار جو ہے وہ معطل ہونے کا نام نہیں بلکہ یہ عمل کا نام. انہوں نے بڑی اچھی مثال بھی دی کہ کسی مسجد میں اگر پیش امام کو آنا ہے اگر نماز پڑھانے کے لیے، تو سارے لوگ جو وہاں پر انتظار کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے نہیں کر سکتے کہ پیش امام نہیں آئے تو ہم ان کی جگہ پر چڑھ کے بیٹھ جائیں. انتظار کرتے ہیں کہ پیش امام آ جائے، پیش امام رش میں کہیں پھنس گیا ہے مثلا. اچھا پیش امام جب آئے تو وہ دیکھے کہ نہ یہاں پر لائٹ چلی ہوئی ہیں، نہ یہاں پنکھے چل رہے ہیں، نہ یہاں کا فرش بچھا ہوا ہے. تو وہ اگر نمازیوں سے آ کر پوچھے کہ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی مجھے آنے میں، تو آپ نے یہ سب چیزیں کیوں مہیا کر کے نہیں رکھی؟ کہ پنکھے کیوں نہیں چل رہے، کہ فرش کیوں نہیں بچھا ہوا، کہ لائٹس آن کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ اگر ان سے کہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ مولانا آپ پر ناراض ہوں گے کہ یہ کس قسم کا انتظار ہے. انتظار کم سے کم اس طرح کا ہونا چاہیے تھا نا، کچھ سب چیزیں آمادہ ہوتی ہیں اور پیش امام کیونکہ پہلے ہی آنے میں دیر ہو گئی تو فوراً آ کر اپنے کام کا آغاز کر دیتے. تو کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے، پھر اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہو جائے اور مثلا اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے تو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. اچھا انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی مثال دی کہ امام مثلا آ گئے اور امام نے کہا کہ دیکھو فلاں فلاں علاقہ ہے، اس کے اندر تبلیغ کے لیے تمہیں جانا ہے، اور آپ کو بھیجا جائے ماننے والوں کو کہ بھئی آپ تو پہلے سے میرے ماننے والے نے، جاؤ فلاں علاقے کے اندر، وہاں پر اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے شیعت کو قبول کیا، جاؤ ان کو جا کر وضو سکھاؤ، نماز سکھاؤ، تیمم سکھاؤ، دیگر مسائل سکھاؤ. آپ کہیں گے مولا ہمیں تو ابھی خود ہی نہیں آتی، ہم کہاں سے سکھائیں؟ تو امام حیران ہو کر آپ کو دیکھیں گے اچھا اپنے ماننے والوں کو بھی اب ہمیں یہ سب باتیں سکھانی پڑیں گی. اس سے پہلے کیا کرتے رہے تھے آپ غیبت کے دور میں؟ ہم کہیں گے مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. بھائی یہ کون سا انتظار ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہی مسئلہ اولاد کے سلسلے میں بھی ہے کہ اولاد کے بگاڑ اور نافرمانی کی جو وجوہات ہیں اس میں کچھ نہ کرنا ہے. بے عملی کے نتیجے میں آپ کی اولاد جو ہے بے عمل ہوئی جا رہی ہے، تو اس کا ایک بڑا سبب خود والدین کی بے عملی اور ان کے گناہ. ایک عالم نے بہت اچھا ایک جملہ کہا ہے کہ میں جب بھی کبھی مجھ سے کوئی خطا غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، میں اس کا اثر اپنے گھر کے تمام افراد میں بھی پاتا ہوں، حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں میں بھی پاتا ہوں کہ یہ پہلے کی طرح سے میرے فرما بردار نہیں رہتے، پہلے کی طرح سے فرما بردار. تو جب آپ خود اللہ کے احکام کی اطاعت والدین نہیں کر رہے ہیں تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اولاد بالکل آپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائے گی؟ تو جب اللہ اتنا عظیم ہے، اس کی قدرت کے آگے ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم اس کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو ہم جیسے گناہگار اور ناقص اور عاجز مخلوق کی کب کوئی دوسری مخلوق اطاعت کر سکے گی؟ تو عجیب حال ہے ہمارا کہ اللہ کی اطاعت کے آگے ہم سب کمزور ہیں اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اور اللہ کی نافرمانی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم صاحب قوت و طاقت بن جاتے ہیں اور بھرپور مخالفت کرتے ہیں. اچھا اب آ جائیے موضوع پر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے نافرمانی جو ہے نا اولاد کی، اس میں سب سے پہلے والدین کو اس بات کا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس بات نے اولاد کو نافرمان بنایا ہے. دیکھیے کچھ پہلو میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کچھ مثالوں کے ساتھ. تو ہر چیز ملبہ اس کے اوپر نہ ڈال دیں کہ ساری غلطی اس کی ہے، ہر لحاظ سے یہ قصوروار ہے، ہر لحاظ سے جو ہے بگڑا ہوا ہے، اس میں خود اس کا اپنا قصور ہے. والدین غور و فکر کریں کہ کس بات نے اس کے اندر یہ بگاڑ پیدا کیا. غیر جانبدار ہو کر بالکل فیصلہ کرنا. دیکھیے بعض اوقات غلطی آپ کی ہوتی ہے. مثلا مثال دے دوں کہ اگر والدین نے بچپن میں بچے کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے،
اگرچہ اب یہ بھی ایک کنٹروورشل معاملہ ہو گیا ہے کہ پلانے چاہیے نہیں، لیکن بالفرض جیسا کہ آج کل رائج ہے، اور بچے کو پولیو ہو جائے اور والدین اس کے اوپر غصہ ہونے لگے کہ دیکھو اس کو صحیح سے چلنا نہیں آتا، یہ مثلا لگڑا کے چل رہا ہے یا کچھ ہے، اور اس کے اوپر غصے ہو رہے ہوں، تو کوئی عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ آپ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کہیں گے والدین کا اپنا قصور ہے کہ اس کو کیوں پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے تھے. تو بعض اوقات دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کسی جائز حق کو اگر آپ دباتے ہیں اور وہ مجبور ہو کر آپ سے تلخ کلامی کر رہا ہے، آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، آپ سے زبان چلا رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو کتنا غلط کام اس نے کیا ہے، جبکہ اس کے کسی جائز حق کو آپ نہیں مان رہے ہوتے. مثلا عام طور پر، کیونکہ ہم ادھر ادھر کی بہت ساری مثالیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی مثال ہو. مثلا اس کا رجحان ہے وہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہ رہا ہے یا جانا چاہ رہی ہے، والدین کہہ رہے ہیں نہیں آج کل تو مثلا سائنس کا دور ہے، تمہیں لازمی پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ لینا ہے. اب اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر غصے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، اور وہ آپ سے زبان چلا رہا ہے، وہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت نافرمان ہے. اب کیا ہے کہ آپ اس کے رجحان کے خلاف اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں. اس کا ایک حق تھا، اس کو جہاں اس کا دماغ بنتا ہے اس طرف اس کو جانا دینا چاہیے، اس کو یا تو اس کو سمجھائیں عقلی طور پر، نہیں سمجھ آ رہا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہوا جا رہا ہے تو آپ غلطی پر. یا مثلا اس کی اور آگے چل کے مثال لیں، مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہو وہاں آپ نہ چاہ رہے ہوں، یا آپ جس جگہ کروانا چاہ رہے ہوں وہاں وہ لڑکی شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو، بیٹی شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو، اسے نہیں پسند ہو مثلا، اور آپ اس کے اوپر زور زبردستی اور دباؤ ڈال رہے ہوں، اور وہ تلخ کلامی کر رہی ہو، اور وہ نافرمانی کر رہی ہو، اور وہ جھگڑا کر رہی ہو، اور زبان چلا رہی ہو مثلا، تو اب کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے نافرمان ہوئی چلی جا رہی ہے، مولانا صاحب مثلا کوئی طریقہ بتائیے. اب کیا ہے کہ آپ نے اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا. اس کو نافرمانی اور بگاڑ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی اپنی غلطی. یا مثلا بچپن ہی سے بچے کو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں مہیا کر دی، سارے اسمارٹ فونز اس کو ہر طرح کے لیٹسٹ ماڈل مہیا کر دیا، اور آئی پیڈس اور آئی پوڈ اور پتہ نہیں کون کون سی جتنی بھی فینسی اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں آج کل، وہ ساری پرووائڈ اس کو کر دی، اور انٹرنیٹ پر ہر چیز پر اس کا ایکسس آپ نے بچپن ہی سے دے دیا بغیر روک ٹوک کے. اچھا اب جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگا، جب وہ اس کے اندر جو ہے وہ حرام چیزوں کو دیکھنے لگا، تو اب آپ اس کو چھین رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو آلٹرنیٹ بھی نہیں دے رہے، وہ آپ سے پھر زبان چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اب اس میں آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے وہ تمام چیزیں اس کو مہیا کی، مہیا کرنے کے بعد اس کو عادی بنا دیا، عادی بنانے کے بعد جب اسے چھین رہے ہیں تو وہ زبان چلا رہا ہے مثلا. یہاں آپ کا قصور ہے. والدین کو بہت سارے اپنے قصور ریئلائز کرنے چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یا مثلا اس کو بچپن سے کوئی دینی تربیت اور ماحول فراہم نہیں کیا، گھر میں مثلا اچھا ماحول نہیں تھا، شوہر و بیوی ہر وقت لڑتے رہتے تھے، بچے کے ماں باپ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، ہر وقت غیبتیں سننا پڑتی تھیں، ہر وقت پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ، یعنی وہ اس ماحول کے اندر بڑا ہے جس کے اندر جو کہ ماحول نہ کوئی دینی تربیت اس کو ملی، نہ اس کو کوئی ایسا ماحول فراہم کیا گیا. اب وہ بگڑ گیا، اب سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا، اس میں آپ کا پورا قصور ہے. یا مثلا دوران حمل یا دودھ پلائی کے زمانے کی جو خرابیاں، جس میں ہمارا پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے، اس میں خوب فلمیں دیکھی جاتی تھیں، والدین بیٹھ کر دیکھتے تھے، ڈرامے اس طرح کے مخرب الاخلاق دیکھے جاتے تھے. باپ ہے مثلا اسی زمانے میں حرام مال لے کر گھر کے اندر آ رہا ہے، اسی سے بچہ جو ہے اس کا گوشت اور خون اسی مال سے، اسی غذا سے بن رہا ہے. یا مثلا باپ خمس نہیں نکالتا ہے اور مال حرام جسم کے اندر جا رہا ہے. تو پرورش کے اندر ہی اس کے اندر پیدائشی ایسے نقص بچے کے اندر آ گیا، تو یہ ساری خرابیاں اور بگاڑ جو پیدا ہوا اس میں خود والدین قصوروار ہیں. لیکن کیا ہے کہ آپ نے بگاڑ کا سارا ملبہ بچے کے اوپر ڈال دیا، نوجوان پہ ڈال دیا. اب وہ کوئی بد کلامی بچپن سے بچہ مثلا سرکش ہوا جا رہا ہے، اکثر لوگ اب بچپن سے ہی سب کہہ رہے ہیں، تو اس میں والدین سب سے پہلے تو ایک حقیقی توبہ کریں. پچھلی تمام جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں، جو حرام کام ان سے اس دوران ہوئے ہیں، تاکہ کیونکہ جب توبہ انسان کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی اثرات بد ہیں اس کے بھی ختم ہونے کے لیے الگ سے بھی ایک دعا کرنی چاہیے. بعض اوقات گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. مثلا
اگر کوئی شخص گانے کا کیسٹ جو ہے وہ نکال دے اپنے، تو اگر بعد میں توبہ بھی کر لے تب بھی اصل میں وہ اتنا پھیلا چکا ہے کہ اب بعد تک لوگ اس کے اثرات اس تک پہنچیں گے۔ گناہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا، لیکن کچھ آثار وضعی بھی ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ تو والدین ایک حقیقی توبہ کر کے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک لحاظ سے ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ ان والدین کے اوپر سے بھی اس کے اثرات ہٹ جائیں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور اولاد کے اوپر سے بھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ وہ اولاد کسی جائز اور مباح چیز کا تقاضا کر رہی ہے، آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، باپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، ماں کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، زبانی کے طور پر وہ جواب کے طور پر وہ بھی آپ سے زبان درازی کر رہی ہے اولاد، تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ یا مثلا وہ نافرمانی میں جو میں ابھی صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے لحاظ سے بچے کا قصور بن رہا ہے، لیکن اس میں قصور آپ کا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اس کی توقعات، آپ کی جو توقعات ہیں اس کی استعداد سے زیادہ ہوں، یعنی اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، آپ اس سے مثلا مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اتنے نمبرز لے کر آئے کہ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، آپ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، اس کے اوپر چیخ چلا رہے ہیں، وہ بھی جوابی طور پر آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب کیا ہے، اس کی استعداد سے بڑھ کر آپ کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، سمجھانے بجھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن نہ اس طرح سے چیخم چاخ کرنا گھر کے اندر، اور اس کی توقعات جو آپ کی ہیں اس کو وہ میٹ نہیں کر پا رہا ہے بچہ، تو اس کو آپ برا بھلا کہیں کہ ہم تم پر اتنی ٹیوشنز پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ہے، اب ظاہر آپ بھی چڑچڑے بنے ہوئے ہیں، اس کا کیونکہ رجحان نہیں ہے اس طرف، تو دیکھیے ڈنڈے کے زور پہ تو کسی کو بھی پڑھوایا نہیں جا سکتا ہے، تو خود بھی ہلکان ہوں گے، اس کو بھی ہلکان کریں گے۔ بہت بہتر ہے اس معاملے میں ایسا ہے کہ جو بچے پڑھائی کے طور پر اتنے، ہر شخص کا ایک طرح سے دماغ نہیں ہوتا، اس کا نہیں ہے پڑھائی کی طرف، تو اس کو کسی ہنر کی طرف لے کر آئیں، کسی کاروبار کے اندر اس کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ امتحانات بچے کو دلواتے جائیں۔ دیکھیے وہ جو مشہور ہے نا کہ جو پٹا ہوا یا ہارا ہوا گھوڑا ہے اس کے اوپر ریس نہیں لگایا کرتے، اس پہ کوئی شرط لگا کے اس کو ریس کے میدان میں دوڑایا نہیں کرتے۔ یا جیسے ہمارے ڈاکٹر حضرات کے اندر ایک چیز مشہور ہوتی ہے کہ جو عام طور پر پٹی ہوئی کلینک ہوتی ہے، کوئی اور ڈاکٹر بیچ کے جا رہا ہے مثلا اور وہ چل نہیں رہی تھی اس سے، وہ والی کلینک کبھی بھی نہیں خریدنی چاہیے، تو وہ بعد میں بھی نہیں چلتی۔ کچھ ایسے اس میں منحوس اثرات ہوتے ہیں پچھلے افراد کے کہ وہ نہیں چل پاتی، یعنی اب تک لوگوں کا اسی طرح سے تجربہ ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے کوئی فلاپ فلم یا کوئی فلاپ ڈرامہ ہو مثلا، اس کے لیے ان کو اشتہارات نہیں ملتے، جو بڑا مقبول کوئی ڈرامہ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرامے سے زیادہ اشتہارات کا اس کے اندر وقفہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے باغی اور سرکش جو ہیں وہ بعض اوقات ہم خود ان کو بنا دیتے ہیں اپنے بیجا توقعات کی وجہ سے۔ تو بہتر ہے کہ والدین، اب علاج اس کا یہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ اگر یہ وجوہات ہیں تو اپنے آپ کی اپنی پوزیشن کو والدین ریئلائز کریں کہ نہیں، آپ کا یہ مطالبہ اس سے بیجا ہے، آپ کا مطالبہ اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کا بن رہا ہے، تو آپ بیک فٹ پہ جائیے، آپ اپنے آپ کو پیچھے کریں۔ تو جب وہ پیچھے کریں گے تو وہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا، اور نافرمانی والا جو مسئلہ اور جو بگاڑ آپ کے خیال میں ہے وہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا، کیونکہ غلطی پر آپ ہیں اس میں۔ اچھا، اب دیکھیے بگاڑ وہ جیسے میں نے کہا ایک دم سے نہیں ہوتا، شروع سے روکنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد، بچے یا لڑکیاں نئے ابھی جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک باغیانہ رویہ آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو ٹین ایج کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اور پھر ابھی بلوغ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر دیکھتے ہیں خاص باغیانہ رویہ اس ایج کے اندر آتا ہے۔ وہ جو زمانہ ہے، یہ والدین کو انتہائی عقل مندی اور فراست کے ساتھ گزارنا چاہیے بچے کا۔ اس میں ان کو بہت صبر اور برداشت سے کام لینا ہے۔ اچھا، ابھی تک وہ بچہ تھا، اب وہ جوانی کے مرحلے کی طرف آ رہا ہے، والدین اسے بچے ہی کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسے مثلا بعض اوقات مار بھی لگا رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں ہر وقت۔ عام طور پر اس طرح کی عمر کے بچوں کو بہت زیادہ لان تان بھی کی جانے لگتی، تو اس موقع پر زیادہ سختی کرنا یہ بہت ہی غلط ایک عمل ہے والدین کا۔ اس زمانے میں دیکھیے کچھ ہارمونل چینجز جسم کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی پرسنالٹی جو ہے ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ سمجھیں کہ ابھی نابالغ تھا، پھر وہ ممیز ہوا، ممیز سے وہ بلوغ کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے اندر اس موقع پر کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے، کچھ شخصیت کی ٹرانزیشن کی وجہ سے
اس میں کچھ باغیانہ چیز پیدا ہونے لگتی. اب وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے بھڑک کر آپ کو جواب دے، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ سے جو ہے نا آرگیو کرنے لگے، آپ سے بحث کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے یا کوئی بھی اس طرح سے، اور والدین اس سے بھی زیادہ چیخ چلا کے اس کو روکیں یا والد جو اس کی پٹائی وغیرہ بھی لگا دے، تو یہ انتہائی غلط رویہ. اس موقع پر بہت ہی نرمی کے ساتھ اس زمانے کو 2 سال 3 سال یا جو بھی اس طرح کا جو پیریڈ ہو، زیادہ اتنا بڑا نہیں ہوگا، بالآخر وہ پیریڈ آ کر اس شخصیت کے ٹرانزیشن سے گزر جائے گا. اور اس کے بعد پھر ویسے تو نرمی کی پالیسی زیادہ تر کامیاب رہتی ہے، وہ آگے چل کر بھی ہماری بات آئے گی اس پہ. لیکن بہرحال یہ کہ ایسے افراد کے ساتھ عام طور پر بگاڑ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ جتنا ان پر سختی کرتے جاتے ہیں اس پیریڈ میں، جب وہ یہ بلوغ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی اپنے والدین سے بچہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ باہر کی سرگرمیاں تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر اپنے دوستوں، آوارہ دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں کہیں بھی اس کو ذرا بھی نرم الفاظ بولنے والے یا محبت کا اظہار کرنے والے ملیں، اس طرف جانے لگتا ہے. گھر میں اس کو سختی مل رہی ہوتی ہے تو والدین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بہت بڑی غلطی. اچھا، اسی عرصے میں جب وہ بلوغ کی طرف آ رہا، صنف مخالف میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگتی. اچھا، یہ زمانہ بھی والدین کو ہوشیاری کے ساتھ گزارنا ہے. دیکھیے، اس کا حل ایک تو یہی ہے کہ آزادانہ نامحرموں کے ساتھ میل جول نہیں ہونا چاہیے. یہ والدین کی ذمہ داری. اچھا، ابھی تک یہ نابالغ تھا، فریلی آتے جاتے تھے اپنے کزنس میں، فیملی میں، ادھر ادھر. اب یہ ہونے لگے ہیں، اب یہ بلوغ کی طرف آ گئے ہیں، یا بالغ ہو گیا ہے، یا یہ ممیز ہو گیا ہے. اب اس موقع پر والدین سوچتے ہیں کزنس ہی تو ہیں، بہن بھائی ہیں، آپس میں جیسے پہلے ملتے تھے ابھی بھی مل رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے، اب ان میں آپس میں دلچسپیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب پھر اس کے بعد آپ ان پر سختیاں کرتے ہیں. سختی کرنے کے نتیجے میں پھر وہ نافرمانیاں کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں دیکھیے تو نافرمان ہو گیا، بگڑ رہا ہے، سب کچھ. تو ان کا آپس میں اس سے پہلے ملنا ہی والدین کو بہت ان کے ممیز ہونے سے پہلے کافی حد تک کنٹرول کر لینا چاہیے. خاص طور پر لڑکیوں کو اپنے کزنس کے یہاں راتوں کو رہنے کے لیے جانا یا ان کے گھر میں کئی دن جا کر رہنا، اس کی پابندی ہونی چاہیے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ جب آپ اس طرح کی فری ایک ان کو ماحول پرووائڈ کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے میں دلچسپی لیں گے. اس کے بعد والدین ظالم سماج بن کے ان کے بیچ میں آ جائیں گے، اور پھر وہ ایک فلمی سین گھر کے اندر ہونے لگے گا. اور ظاہر ہے پھر وہ عشق و عاشقی اور پھر بدنامی، اور اس میں پورا قصور پھر والدین کا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ان کو موقع مہیا کیا. موقع مہیا کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے جب وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، پھر ان کے اوپر سختی کرنا شروع کی، تو اب یہ بگاڑ کا سبب آپ ہیں. تو جہاں پر بھی دیکھیے نامحرم ہو، کزنس کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کا اسلام قائل ہے. تو یہ بھی ایک سبب اور بگاڑ کی ایک وجہ بنتا ہے اس انداز سے. تو اس کو بھی والدین کو چاہیے کہ مناسب اس میں پابندیاں لگائیں، آنا جانا ذرا کم کریں، ایک دوسرے گھر رکنے نہ دیں، آپس میں نامحرم جو ہے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور ملاقاتیں، اور کہ یہ تو آپس میں خوب بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کر بگاڑ کا سبب بنے گا. بگاڑ کا سبب بنے گا تو نافرمانی میں جائے گا. پھر والدین پریشان ہو کر عالموں کے پاس آئیں گے کہ کوئی عمل بتائیے کہ لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، لڑکی ہاتھ سے نکل گئی. اچھا، اب اس کے بعد ایک اہم بات ہے کہ اولاد کی نافرمانیوں پر والدین کا سخت گیری کا جو رویہ ہے انتہائی نقصان دہ. یہ بہت نقصان دہ. دیکھیے، جب آپ نے خود اتنی تربیتی اس کی غلطیاں کی ہیں اور اس طور پہ بچے کو بڑا کر دیا ہے، غلطیاں کر کے بچہ اس انداز سے بڑا ہو گیا ہے، روحانی اس کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں، اب اس کے بعد آپ سختی کریں. جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی، بچپن سے مثلا اگر آپ نے خوراک کم دی اور وہ کمزور رہ گیا، اور کمزور رہنے کے بعد آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ میراتھن کی جو ریس ہو رہی ہے اس کے اندر اول نمبر پہ کیوں نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی، آپ نے خود ہی اس کو اس طرح سے ایسا کر دیا ہے. تو اس سے اتنا زیادہ سختی کا رویہ مناسب نہیں، کیونکہ اس کا بہت بڑا آپ نے کردار ادا کیا ہے اس کے اندر سختی لانے میں. تو سختی ہمیشہ نقصان دہ. اچھا، اب آ جائیے کہ چلیں یہ سب چیزیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، والدین بھی اس کے قائل ہیں کہ بھائی ہو گیا ہے ہم سے ایسا.
اب ہمیں کوئی حل بتائیے کہ اب ہم اس سرکش، باغی، نافرمان، بگڑی ہوئی اولاد کو آخر کس طرح سے راہ راست پر لائیں، کوئی طریقہ، کوئی تو اسلام نے کوئی چیز بتائی ہوگی۔ تو دیگر بہت سارے کاموں کے ساتھ جو خاص طور پر ایک عمل ہے جو کہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، یہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد یہ آیت 15ویں آیت کے جب آخر میں آپ پہنچیں گے تو وہاں اس میں آئے گا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اس کے اندر بھی ایک دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے ایسے صالح اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ اصلاح اور تقوی والی جو بات ہے یہ میری اولاد کے اندر بھی منتقل ہو جائے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد سورہ احقاف کی پوری آیت پڑھی جائے اور پوری آیت کو پڑھنے کے بعد جب وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي یہاں پر جب پہنچیں تو اس وقت اپنی بگڑی ہوئی اولاد کا تصور کریں، جو بھی بچہ یا اولاد میں سے بگڑ گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، اس کا تصور کریں۔ اس عمل پر مداومت کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد پابندی سے اس عمل کو کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جلد ہی اس بات کے آثار نمودار ہوں گے کہ وہ سرکش اور نافرمان اولاد سرکشی اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے گی۔ تو یہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت کو ہر نماز کے بعد خاص طور پر اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ اپنے لیے بھی اس کے اندر ایک دعا ہو رہی ہے، والدین کی اپنی بھی تو کتنی غلطیاں ہو رہی تھیں نا، تو اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کہ جس سے پروردگار راضی ہو جائے اور یہ اصلاح جو ہے میری ذریت، میری اولاد کے اندر بھی منتقل ہو۔ تو اس موقع پر خاص طور پر جتنے بھی ایک یا کئی اولادیں بھی اگر اس طرح سے ان کا تصور کیا جائے، یا جو بگڑی ہوئی نہیں بھی ہیں ان کے آئندہ کے حوالے سے تصور کیا جائے کہ آئندہ نہ بگڑنے پائیں اور نافرمان نہ ہوں اور اللہ کی اطاعت گزار رہیں، اس موقع پر ان کا تصور اگر کیا جائے اور اس عمل پر مداومت کی جائے، یعنی ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس کو کیا جائے، تو انشاءاللہ جلد اس کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، دوسرا طریقہ جو بتایا ہے، اس کے اندر ایک یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ 56ویں آیت ہے، اس میں غالباً 57 لکھا ہوا لیکن ہے 56ویں آیت سورہ ہود کی۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت پڑھی جائے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ما من دابۃ، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اس آیت کو پڑھا کیسے جائے، وہ فرماتے ہیں اگر ممکن ہو سکے اس کو کوئی بھی ایسا طریقہ کار کہ اس نافرمان اولاد کے پاس جائیں اور اس کی پیشانی کے بالوں کو سختی کے ساتھ پکڑ کر اس آیت کو پڑھیں۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے، ایک تو جیسے آپ اس کو کوئی سزا دے رہے ہوں، اس انداز کا نہ ہو، لیکن عام طور پر جیسے سر میں مساج کر رہے ہیں، اس کے سر میں انگلیاں پھیر رہے ہیں، پیشانی کے آگے کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کر سختی کے ساتھ پکڑیں اور اس آیت کو پڑھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے زمین پر چلنے والا جس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے، اور خالی ایک دفعہ نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، جتنی دفعہ بھی ایسا کرنے کا موقع ملے، سوتے وقت، یا بچہ بھی اگر کوئی ہے اس میں تو پھر بھی آسان ہے، بڑے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ذرا آپ کو کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کے یا سختی سے نہ بھی پکڑیں تو ہلکے سے اس کے بالوں کو پکڑ لیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اگر سختی کے ساتھ پکڑ کر پھر یہ کہا جائے تو اس کی اثر پذیری زیادہ ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے دعاؤں کے اعتبار سے، قرآنی آیات کے اعتبار سے نافرمان اولاد کے لیے۔ تیسری جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی روٹی آپ اس کو کھانے کے لیے دیں، عام طور پر مائیں یہ والا کام کرتی ہیں، انگلی سے
اس آیت کو روٹی پہ لکھیں اور یہ اس کو کھانے کو دیں. یہ بھی بہت مجرب ہے. اس روٹی پر انگلی سے اس آیت کو لکھ دیں, اور اس طرح سے لکھنے میں کوئی وہ بھی وضو وغیرہ کرنا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بہت ہی علماء نے بتایا کہ واقعی جس کی اولاد ہاتھ سے بالکل نکل گئی ہے, بہت پریشان ہے کہ کیا کریں, وہ اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, انشاءاللہ جلد اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں. اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ میں کی جو 25ویں دعا ہے جو ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی ہے, صحیفہ کاملہ کی 25ویں دعا. اچھا, آج میرا ارادہ تھا کہ میں اس کی تیاری بھی کر کے آیا تھا کہ باقاعدہ آپ کو اس دعا کے الفاظ بھی سناؤں گا باقاعدہ, اور کہ کتنی زبردست یہ دعا ہے, اور 3 صفحات کے اوپر بس مشتمل ہے, اور اس کے بعد وہ بھی مختصراً. تو اگر کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں, اگر آپ صحیفہ کاملہ میں جا کر اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو واقعتاً ہر دعا اس کے اندر اولاد کے سلسلے میں آ گئی, اور الفاظ بھی کیونکہ چوتھے امام کے, تو سوچیے کہ اس کی اثر پذیری کتنی زیادہ ہوگی. روزانہ والدین اپنی اس بگڑی ہوئی اولاد کے لیے, یا جو ابھی بگڑی نہیں بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت اسی طرح سے چلتی رہے, ان کے لیے ان کی نیت کر کے اس دعا کو روزانہ پڑھیں. کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے, اور بہت آرام سے روزانہ پڑھی جا سکتی ہے. کچھ ہی عرصے میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. ہمارے برادر وسیع امام آپ کو 2 منٹ کے اندر پوری زبانی ترجمہ جو ہے سنا سکتے ہیں آپ کو اس کا. تو بہرحال تو ایک تو صحیفہ کاملہ کی اولاد کے حق میں والدین کی جو دعا ہے چوتھے امام کی, یہ ضرور روزانہ کی اس میں شامل ہونا چاہیے. پھر علماء فرماتے ہیں اگر سورہ انبیاء کو روزانہ اولاد کے صالح ہونے کی نیت سے پڑھا جائے, سورہ انبیاء, یہ بھی بہت مجرب ہے, اور الہی مدد اس میں آتی ہے, اور الگ سے ایک توفیقات اولاد کو اطاعت کے سلسلے میں پروردگار کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں, اور وہ صالح ہو جاتی. بس ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو کرتے نہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ کوئی ریموٹ کنٹرول کی طرح سے کوئی چیز ہو, بٹن دبائیں اور ایک دم سے وہ صالح ہو جائے, اس طرح کوئی آسان سا کام بتانا یعنی ان کو چاہیے, حالانکہ یہ بھی سارے آسان ترین کام ہیں. اس کے بعد ہاں جو مشکل کام ہے اس میں ایک عمل ام داؤد ہے, لیکن وہ یہ بھی ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں کے اندر ہو سکتا ہے, ضروری نہیں یہ پورے سال اس کا انتظار کیا جائے. تو 3 دن ظاہر روزہ رکھا جاتا ہے, اور باقاعدہ بہت سی جگہ تو ایسی ہیں جہاں اجتماعی طور پر خواتین, کیونکہ اکیلے میں ذرا کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے, تو کوئی کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے کسی امام بارگاہ یا کسی بھی گھر میں بھی ان تمام طویل اعمال کو انجام دیتی ہیں, تو آرام سے ہو جاتا ہے سب کے ساتھ مل کر. یہ ایک طریقہ ہوا. یہ بھی سارے انتہائی اہم اور مجرب طریقے ہیں. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنی اولاد کے اطاعت گزار ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے گا, اس کی اولاد اطاعت گزار ہو جائے گی. 107 بار سورہ الحمد اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے. اچھا, اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اگر یہ ایک ہی وقت میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اس دوران کوئی بات بھی نہ کی جائے کوئی اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ 107 مرتبہ سورہ الحمد, یعنی ایک تسبیح اور 7 دفعہ اور جو ہے کا اضافہ کر لیں, اور ایک ہی وقت میں اس کو کریں. مجبوری کوئی ہو جائے, ٹکڑوں میں 2 یا 3 اوقات کے اندر ہو جائے, تو کچھ وقفہ آ جائے تو وہ بھی چل جائے گا, لیکن بہرحال اثر پذیری ایک وقت میں زیادہ ہے. اس کے بعد جو اگلا طریقہ ہے وہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا, صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کوئی شخص سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے. دیکھیے لکھنا ضروری ہے. یہاں ہر دفعہ یہ سوال آتے ہیں اور ان کا جواب دے دے کہ بھی ہم لوگ عاجز آ چکے ہیں کہ کیا فوٹو کاپی چل جائے گی.
تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہیں اس عمل میں. یعنی مختصر سا ایک سورہ، آپ خود قرآن کو لکھنا کتنا ثواب کا کام ہے، اور ہم کبھی اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کی کوئی آیت لکھنی بھی نہ پڑے، کوئی سورہ لکھنا کبھی نہ پڑے اور فوٹو کاپی سے کام چل جائے، تو پھر اس کی اثر پذیری بھی نہیں. ہاتھ سے آپ خود لکھیں، اس کے اپنے ایک اثرات ہیں قرآن کی کتابت کرنا یا اس کو لکھنا. تو سورہ یونس کو لکھ کر اگر کوئی گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی اصلاح کے قابل ہو جائیں گے. سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھنا، اور جس وقت سورہ یونس لکھی جا رہی ہو اس وقت، اور لکھنے کے بعد جب آپ رکھنے لگیں اس کو گھر میں، اس وقت گھر میں موجود تمام افراد کا نام لیں. تو اگر ان میں کوئی بھی نقص اور خرابی ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں گے. یہ ایک مجرب طریقہ ہے سورہ یونس کا. اسی طرح سے سورہ نور، اس کو بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اس سورے کی روزانہ تلاوت سے، اچھا دیکھیے اتنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں، شاید 64 آیات کا سورہ ہے بس سورہ نور. اس کی روزانہ تلاوت سے ناموس اور عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے. کوشش کریں کہ ہر رات میں پڑھیں. اور امام فرماتے ہیں اگر روزانہ رات میں اس کو پڑھا جائے تو اس گھر میں رہنے والوں میں سے، یعنی اس شخص کے مرتے تک، کوئی اس کے گھر میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی اس کے رشتہ داروں میں سے کبھی بھی زنا کے فعل سے آلودہ نہیں ہوگا. اور اس طرح کے تمام جتنے بھی غیر اخلاقی کام ہیں ان تمام امور سے اولاد کی اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کی حفاظت ہو جائے گی. سورہ نور کو روزانہ رات کے وقت پڑھنا یہ بھی بہت مجرب ہے، اور آج کل والدین انہی غیر اخلاقی باتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے بھی. تو والدین کو چاہیے کہ اس بات کو روزانہ اپنے لیے قرار دے دیں کہ اپنی اولاد کو اتنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف وہ نہ جا سکیں، اور ان کو اس انداز سے روحانی طور پر قابو کیا جا سکے. اچھا، اس کے بعد شیخ کلینی نے ایک اور جو طریقہ بتایا وہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا. اور وہ عمل ہے جو ہر نماز کے بعد کرنا ہے، وہ ہے سورہ قدر کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھنا. خود نماز کے اندر بھی پڑھنا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مستحب ہے پڑھنا. لیکن امام فرماتے ہیں جو سورہ قدر کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھے گا تو خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دے گا، اس کو، اس کی اولاد کو اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا. جب یہ سارے گناہ اس کے بخشے جائیں گے تو سمجھیں ایک لحاظ سے وہ تمام اثرات گناہوں کے اپنے بھی اور اولاد بھی جو کر رہی ہے وہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اطاعت کے لیے بہت آسان فضا ایک تیار ہو جائے گی ان کے لیے. بگاڑ کی جو وجوہات ہیں گویا اس عمل کے ذریعے آپ دور کر دیں گے. سورہ قدر ہر واجب نماز کے بعد سورہ قدر. اور اگر یہ بھی ممکن ہو، اگرچہ یہ مجھے معلوم ہے کہ روزانہ تو ممکن نہیں، لیکن مہینے میں ایک دفعہ کر لیں. اور یہ عمل بتایا ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کم سے کم ظاہر ہے کہ طویل سورہ ہے، پڑھنے میں مشکل ہوگی. ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں تو کیا ہی کہنا، لیکن مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. کم سے کم مہینے میں تو ایک دفعہ ہونا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے فرار اختیار کر جاتا ہے. اب یہ جو گمراہ ہو رہی ہے اولاد شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے، اب اس کے لیے کوئی شیطان کے لیے وہاں جائے قرار نہیں ہوگی. وہ فرار اختیار کرے گا، وہ تمام شیطانی وسوسوں سے وہ اولاد جو کہ بگڑ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں سے اس سے آزاد ہو جائے گی اور اطاعت کی طرف آئے گی. تو ایک تو یہ طریقہ ہے.
اور پھر علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں جو ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کئی مرتبہ، گھر میں بآواز بلند اذان دینا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے بات بیان فرمائی ہے کہ جس کے اخلاق برے ہوں اس کے کان میں اذان دیا کرو، اذان دینی چاہیے اس کے کان میں. تو اولاد مثلا سو رہی ہے یا مثلا جاگ بھی رہی ہے اور آپ نمازوں کے اوقات میں بلند آواز سے اذان اس طرح سے دیں گے اس کان میں آواز چلی جائے تو یہ کافی ہے. جس کے بھی اخلاق برے اور خراب ہوں، یعنی اولاد بگڑ رہی ہو، تو اس کے کان میں اذان کی آواز جانی چاہیے. اچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا کہ غذاؤں کے روحانی اثرات کے اوپر، اس کے اندر کچھ غذاؤں سے بھی مدد لینی چاہیے اس بگڑی ہوئی اولاد کے لیے، جس کے اندر پہلے بھی بات بیان ہوئی تھی، وہ تھی کہ اس کو زمزم پلائیں. اچھا، اب زمزم کے اندر ایک مسئلہ یہ آگے کہ آج کل وہاں سے ہی جو آب زمزم مل رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ عام پانی ملایا جانے لگا ہے. ایک ہوتا تھا پہلے خالص زمزم، اب وہ جو ہے جو بھی ان کی وجوہات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کم پڑ رہا ہے اب یہ، حالانکہ وہ اتنا فراواں پانی ہے کہ صدیوں سے آج تک کم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال شاید وہاں پر کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے اس پانی کے اندر. تو اگر خالص کہیں سے اویلیبل ہو جائے تو وہ، لیکن چلے جو بھی اویلیبل ہو رہا ہے پانی ملا ہوا، عام پانی ملا ہوا، تو وہ بھی اس کو استعمال کیا جائے تو یہ روحانیت کو بہت، اور خاص طور پر وہ جو دعا ہے اس کی، اللہم اجعلہ رزقا علما واسعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم، کہ پروردگار مجھے وسیع علم عطا فرما، رزق کے اندر بھی وسعت عطا فرما، اور ہر قسم کی خرابی اور ہر قسم کی برائی سے مجھے نجات دے. تو اگر اس کو اس دعا جو خاص طور پہ جو دعا ہے یہ اگر اس موقع پر پڑھ کے اس کو پلایا جائے، یا پہلے سے ہی فریج کے اندر مثلا آپ نے بوتل رکھی ہوئی اس کے اوپر اس دعا کو پڑھ کے پھونک دیا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ اثرات الگ سے دعا کے بھی آ جائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جسم کے اندر بھی اس کے زمزم جائے. اسی طرح سے کشمش کے متعلق بھی وہ بات آئی تھی کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کشمش انسان کے باطن کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو کشمش جب روحانی طور پر وہ باطن پاک ہو جائے گا اس کا، تو خود بخود اطاعت کی طرف آئے گا. تو اس کو غذا کے اندر یا کوئی ایسا میٹھا کہ جس کے اندر اس کو کشمش جو ہے وہ دی جا سکے. اسی طریقے سے خربوزہ، اس وقت بھی تذکرہ اس کا آیا تھا کہ ایک تو اس کے اندر خوش اخلاقی کی صفت پیدا ہوتی ہے جو بھی اس کو کھاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک روایت یہ بھی بیان ہوئی تھی پیغمبر کی کہ خربوزے کا کھانا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، یعنی اس سے پھر عبادات کی توفیقات جو ہے وہ ملتی ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے خود، یعنی بہت سے ان کے اندر کچھ روحانی اثرات بھی ہیں. تو اس کے اندر ایک خربوزہ ہے مثلا، یہ اگر اس انداز سے اور اس نیت کے ساتھ کھلایا جائے. اسی طرح کچھ اور چیزوں کو بھی تذکرہ ہوا تھا، جیسے شہد کا تذکرہ ہوا تھا کہ شہد میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہے، اس کے اندر شفا ہے. شفا صرف جسمانی بیماریوں کی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی بھی. تو اس کے اندر یہ جو بگاڑ آ رہا ہے روحانی طور پر نافرمانی کا اور جو اور برے باتوں کی طرف وہ جا رہا ہے، تو انشاءاللہ شہد کی برکت سے بھی، اور دماغ میں یہ ہے کہ جو ہے پیغمبر نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے تو اس سے اور زیادہ اس کے اندر اثرات آ جائیں گے اس نیت کی وجہ سے، اور انشاءاللہ یہ اس کی روحانی طور پر بھی شفا یابی کا سبب بنے گا. اسی طرح سے جو رزق حلال ہے اس کو علی الخصوص والدین کو ضرور چیک کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے رزق حرام یہ اولاد کو بد نصیب بنا دیتا ہے. جس طرح ایک سلو پوائزن کو کسی کو جسم کے اندر داخل کیا جائے آہستہ آہستہ، جو اس کی رگوں میں اتر جائے اس کو اندرونی طور پر جا کر بیمار کر دے. تو دیکھیے اطاعت خدا اور جو نورانیت جو ہے نا اس کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے اگر انسان رزق حرام اس کو کھلا رہا ہو، اس پہ پھر کوئی نہ نصیحت اثر کرتی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے انسان کچھ آسائشیں اپنی کم کر لے، لیکن جو ہے حلال روزی جو ہے وہ اس کو کھلائے، تو اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی، شیطان کا کوئی وار اس کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا، اور اولاد خود بخود طبعاً نیکیوں کی طرف راغب ہوتی چلی جائے گی، اور کوئی نافرمانی اور بگاڑ اس لحاظ سے پیدا نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ اس کا خیال نہیں کیا، اور حرام مال جو ہے وہ اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اندر ایک
ایک جہنمی ایک کیفیت ہے، گویا ایک آگ سی ہے، اس جہنمی اس اعمال کے جو اثرات ہیں وہ اس کے رگ و پے کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ اس سے خیر کی امید پھر نہیں رکھ سکتے. آپ کو یہ ہٹانا پڑے گا. واضح طور پر دونوں کے اندر بہت فرق ہے، مال حلال اور مال حرام میں. تو ہمیشہ اپنے ذرائع آمدنی کو والدین کو چیک کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیز اس کے اندر جسم کے اندر نہ جائے. اچھا، اب آ جائیے اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ جو کہ جس سے اولاد بگڑ رہی ہوتی ہے، اور آج کل زیادہ تر بگاڑ کا سبب یہ ہے. تو اس کا صرف ایک ہی حل علماء اکثر بتاتے ہیں کہ اس کی جلد شادی کی جائے. دیکھیے، پڑھائی کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس نوجوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی شادی ممکن ہے. بلکہ نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ ایسے نوجوان بہت جلد ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اتنا اہم موضوع ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے کافی نہیں ہو پا رہا ہے. لوگوں پہ کوئی اثرات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں اس کے. تو ایسے نوجوان زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ ایسے ہی 30 سال 35 سال 40 سال تک ایسی کھلنڈری لڑکوں کی طرح سے فٹ پاتھوں پہ ادھر سے ادھر بیٹھ کے اپنے وقت کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں، اور ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے گھوم رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بگڑنے بھی لگتے ہیں، باہر کی کچھ ایسی تنظیموں کے بھی ہتھے لگ جاتے ہیں، اور ایسے افراد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں کہ جو کہ خراب ہوں، اور دوست ان کی اس طرح سے ہو جاتے ہیں. پھر یہ والدین کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور ایک بہت بڑا بگاڑ اور مفسدہ آ جاتا ہے. آج کل جب بھی کبھی عام طور پر اس طرح کی کسی لڑکی کا بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو والدین کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی، ابھی مثلا یہ پہلے MBBS کر لے. MBBS اگر کر لے تو پھر کہتے ہیں ابھی تو اس نے ہاؤس جاب بھی نہیں کیا. ہاؤس جاب اگر کر لیتی ہے تو پھر کہتے ہیں ابھی تو جناب اس کو اسپیشلائزیشن ابھی فلاں جو ہے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ابھی تھوڑا وقت اور. تو کیا ہے کہ اس کا وقت جو ہے اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے اور جو ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو پروفیشنل اس کے اندر ہے، ابھی گریجویشن کر لے اور ماسٹرز کر لے، پھر MPhil اور فلاں پروگرام کے ابھی اندر آ رہی ہے. ابھی تو لڑکیاں بھی کہتی نہیں بھائی ابھی ہم شادی مثلا نہیں کرنا چاہتے، ابھی فلاں چیز کمپلیٹ ہو جائے. تو کیا ہے کہ ان کی عمریں اس طرح سے نکلتی چلی جاتی ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مارکیٹ میں پھر وہ نئی کھیپ آ جاتی ہے لڑکیوں کی جن کی عمریں بھی کم ہوتی ہیں، پھر ظاہر رشتے ان کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں. تو اخلاقی مفاسد اس سے پھیلتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بغاوت پر اترتی ہیں، سرکشی پر آتی ہیں، حرام راہوں کی طرف بھی نکل سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جو کہ والدین کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے، اور پڑھائی لکھائی پروفیشن فلاں ملازمت ان کے اندر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس وقت کو، ورنہ بہت ہی بڑا بگاڑ. یعنی اس چند 1000 روپے کی یا کتنی بھی آپ کہیں جو ملازمت ہے اس کے لیے آپ پوری بچے کی ساری زندگی کی روحانیت کو داؤ پہ لگا دیں گے. شہید مطہری کا جملہ ایک دفعہ میں نے نقل کیا تھا نا آپ کے سامنے، کہ اگر ایک دفعہ بھی کوئی حرام منظر کوئی شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو ساری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے کہ تقوی و پرہیزگاری بھی اس کا مداوع نہیں کر سکے. تو بعض اوقات ایسے بھی گناہوں کے اس انداز کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں مخاطب آپ لوگ نہیں ہیں جو سن رہے ہیں، عام وہ افراد کے جو اس میں ڈیسائسو پوزیشن کے اندر، یعنی جو اقدام کر سکتے ہیں، جو والدین ہیں جن کو اس چیز سوچنا چاہیے، جو مستقبل کے والدین بنیں گے، انہیں ابھی سے دماغ اپنا بنانا چاہیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اتنے بڑے مقصد کو اور بچوں کی آخرت کو اپنی تباہ و برباد نہ کریں چند ہزار کی ملازمتوں کے لیے کہ ہاں اب یہ اس قابل ہو گئے، اس سے پہلے وہ جتنے بھی اس سے حرام ہو جائیں. کوئی والدین جو ہے نا بالکل صرف نظر کہ نہیں اب یہ یوں کر لے اور یوں بن جائے وغیرہ. تو دیکھیے پیغمبر خود یہ بات کہا کرتے تھے کہ اپنے کوانوں کی شادی کرو تاکہ اللہ ان کے اخلاق کو سنوار دے. اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کا سنوارے رہنا، ان کے اندر بگاڑ کا پیدا نہ ہونا، ان کے اندر اخلاقی مفاسد کی طرف نہ جانا، یہ شادی سے وابستہ ہے. بہت زیادہ خرابی اس کے اندر جو ہے وہ آتی چلی جائے گی جتنا اس کے اندر ڈیلے کیا جائے گا. اور پیغمبر یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی جوانی کے آغاز میں شادی کرتا یعنی جلدی عمر میں شادی، تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے، ہائے افسوس کہ اس نے اپنے 2/3 دین کو مجھ سے محفوظ کر لیا، میرے شر سے محفوظ کر لیا. تو یعنی شیطان اب جو نافرمانی بگاڑ یا جو شیطانی تمام چیزیں پیدا ہو رہی تھیں وہ یعنی شیطان کی وجہ سے تھی. شیطان کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے 2/3 ایمان، آپ سوچئے کہ وہ آپ نے جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے بچے کا. اب یہ ظاہر ہے 1/3 ذرا اس کی بہت کم رہ گئی، اب اپنے تقوی سے، کچھ ماحول سے، کچھ اثرات سے، کچھ ادھر ادھر کی باتوں سے اب ذرا کم محنت کرنا پڑے گی اور یہ برائی کی طرف نہیں جا سکے گی.
تو یہ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر. اور پیغمبر نے ایک جملہ اور براہ راست نوجوانوں سے مخاطب کر کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے جوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے تاکہ تمہاری آنکھیں عورتوں کا تعقب نہ کریں. یہ اس وجہ سے تاکہ اس عمل کی مذمت بیان کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ تفسیر کی، یہ اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نامحرموں کو دیکھنا، ہر وقت ٹی وی کے اوپر بے حجابانہ دیکھنا، بازاروں کے اندر بے حجابانہ اس طرح سے دیکھنا. پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے جلد شادی کرو تاکہ تمہاری آنکھیں نامحرم عورتوں کا تعقب نہ کریں اور تمہارا دامن پاک و پاکیزہ رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو جلد شادی ہے ان کو گناہوں سے بچا کر نیکی اور سعادت کی راہ کے اوپر لگائے گی، جو اصلاً تربیت کا ہدف اور مقصد. آپ یہی چاہتے تھے نا کہ یہ اس نیکی اور سعادت کی راہ پر لگ جائے. شادی کے بعد یہ نیکی اور سعادت کی راہ پر. اب جو اس کے بعد بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑے ہنگامے، وہ ایک دوسرا پہلو. یہ بہت بڑے یعنی 2/3 تو ایمان کو آپ نے بچا لیا اب کچھ حکمت عملی سے کہ اس قسم کے لڑائی جھگڑے، دنگا و فساد اور یہ سب کچھ جو گھر میں اپنے طرز عمل کی وجہ سے جو ہم پیدا کر لیتے ہیں وہ نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں پر اولاد کی جلد شادی کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کبھی سستی و لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، کبھی سختی ہو جاتی ہے ان کے اندر، کبھی کچھ بیجا توقعات کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ اتنا کمانے لگے، اب یہ ذرا سیٹ ہو جائے، اب یہ پیسہ کما کر لا کر دے، یا بیٹے سے کہتے ہیں اپنی شادی کی چیزیں تم خود جمع کرو، تمہیں الگ جگہ جا کر رہنا ہے، اس کے لیے مکان اپنے لیے جو ہے وہ کرو. وہ بیچارہ اس کے اندر جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس دوران جو بھی اس سے اخلاقی بگاڑ وغیرہ جو اس کی روح کے اوپر جو مفاسد ہوتے ہیں اس کو بھگتنا پڑتے ہیں. اور باپ اس کے اندر اس روحانی قتل عام میں تمام افراد شریک ہیں. وہ یہ کبھی آگے بڑھ کر نہیں کہتا کہ بیٹا تمہارے اخراجات سارے میں اٹھاؤں گا. دونوں طرف کے جو بزرگ ہیں، جو کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ان کے جو بزرگ ہیں آپس میں بیٹھ کے طے کریں کچھ عرصے تک ہم ان کی کمک کریں گے، اور زیادہ عرصے کمک نہیں کرنی پڑے گی. وہ اس کو پھر اپنی خود ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، وہ جلدی ہاتھ پاؤں مارے گا، غیر ذمہ دارانہ اور رویہ چھوڑ کے ذمہ داری کی طرف آئے گا. اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو غیر ضروری معیارات بنا لی ہیں شادی کے سلسلے میں، یہ جب تک کم نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آئیڈیل رشتے کی تلاش کو نکال دینا چاہیے، زمینی حقائق کی طرف آنا چاہیے، جسے گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں نا، آج کل ٹی وی پہ بہت آتا ہے. اپنی خود بھی کمزوریوں اور خامیوں کے اوپر آپ نگاہ رکھیں تو یہ شادیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. آپ خود، آپ کے بیٹا اور بیٹی خود آئیڈیل نہیں ہیں تو آپ اپنی بہو اور داماد کے لیے اتنی زیادہ شرائط کے قائل کیوں ہیں؟ ہر شخص اپنی کمزوریوں وغیرہ کو دیکھے. تو باقاعدہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے فرمایا اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کرے اور لڑکی کا باپ جواب دے کہ مجھے معاف کیجیے، آپ مالی اعتبار سے ہمارے ہم پلہ نہیں. امام فرماتے اس سے زیادہ سخت مصیبت کی کوئی بات نہیں. یعنی آپ نے دیگر سب چیزیں دیکھ لی، اخلاق کا اچھا ہے لڑکا، کردار کا اچھا ہے، ٹھیک ہے، فی الحال اس کی اتنی اچھی جاب نہیں ہے، انشاءاللہ خدا سے امید رکھیں کہ یہ سارے مالی امور تو پروردگار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کچھ اس پر بھی توکل کرنا چاہیے، سارے اپنے پاس ہی نہ اختیارات لے کے رکھ لیں. تو اگر مال نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کا سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ انکار کر رہے ہو تو امام فرماتے ہیں اس سے زیادہ مصیبت کی کوئی بات نہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اسی سلسلے میں ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک روایت ہے. اچھا نہیں، اس سے پہلے ایک بات اور کہ شادیوں کے سلسلے میں جو معیارات دیکھیں، امام نے جو روایات کے اندر بھی بات آئی ہے کہ امام نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی پرہیزگار شخص سے کرو کہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا اور دشمنی کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی یہاں تقوی کو جو ہے معیار بنایا، جو کہ یہاں سب سے زیادہ شاید بلکہ نیگیٹو پوائنٹ ہو. اگر کوئی دیندار وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی ٹائپ کا ہے، اس کو اس سے نہیں کرنی چاہیے شادی. اچھا، اسی طریقے سے لڑکی کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ اور اس کی خوبصورتی اور دولت کو معیار نہ بنایا جائے،
بلکہ اس کے با ایمان یا با کردار ہونے کو یا تقوی و پرہیزگاری کو معیار بنایا جائے، جو کہ اب دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اور ایک اور روایت کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اس وجہ سے میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس میں گزر رہا ہوں۔ تو علی ابن اسباط جو ہیں وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا، ظاہر امام کے صحابی تھے، تقوی پرہیزگاری اور ہر چیز میں اتنا اعلیٰ عرفہ تھے کہ مولا کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اخلاق اور ایمان میں ہمارا ہم پلہ ہو کہ میں اپنی لڑکیوں کا عقد اس سے کروں۔ امام نے جواب دیا بڑا عجیب، بلکہ خط لکھا، انہوں نے امام کے پاس نہیں آئے تھے، خط لکھا تھا۔ امام نے خط کا جواب دیا کہ تم نے جو کچھ اپنی لڑکیوں کے بارے میں لکھا ہے مجھے اس سے آگاہی ہوئی، یعنی اپنی لڑکیوں کی تعریف لکھی کہ وہ اتنے دینی لحاظ سے اتنے مقام پر ہیں اور سب کچھ ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ہم پلہ جس سے شادی کروں۔ امام نے ایک جملہ دیکھیے کیا کہا، لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے یعنی اب آپ ہر وقت صرف نکتہ چینیاں صرف نکالتے ہیں رشتوں میں، اس کی وجہ سے لڑکیاں گھر بیٹھ رہی ہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ و روپ زائل ہو رہے ہیں، ازدواجی زندگی کا لحاظ سے جو موسم بہار ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، پڑھائیوں میں اور ماسٹرز میں اور بیجا معیارات کی نظر جو ہے ان کو کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں شادی کی بیاہ کے سارے معاملات ہوتے ہیں، میرا خطاب ان سے، ظاہر ہے کہ اس میں جتنی زیادہ شرطیں لگائی جائیں گی، جتنے زیادہ رسم و رواج لے کر آئے جائیں گے، جتنے زیادہ مالی امور اس کے اندر آپ بحث کریں گے، اس میں جتنے زیادہ اسراف اور غیر ضروری اخراجات وغیرہ کی جمع آوری وغیرہ کو بنائیں گے تو سہولتیں اور آسانیاں سے ختم ہوتی چلی جائیں گی، شادیاں مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یقین کیجئے کہ اس میں جو سب سے زیادہ عمل دخل ہے، ٹھیک ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے میرا خطاب ہے، ان لوگوں سے مراد، لیکن آپ لوگوں سے بھی جو خواتین کے صنف ہیں، انہوں نے اس میں اخراجات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ انتہا مردوں کی طرف سے بہت ہوا، تو جو اخراجات کے اندر عام طور پر کچھ اسراف یا کس طرف جاتے بھی ہیں تو کھانے پینے تقریب شادی کی حد تک ہوتا ہے، اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا ان سے کوآپریٹ کریں تو اس کے خرچے کم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن شادیوں کے سلسلے میں خواتین نے اتنی زیادہ چیزیں اتنی رسومات اور یہ سب کچھ اس کے اندر بڑھا دیا کہ انتہائی مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں شادیاں۔ لوگ کہاں سے اتنے حالات اس قابل رہے نہیں، نتیجہ ہے کہ اتنے اخلاقی مفاسد، اتنا بگاڑ، اتنا فساد پیدا ہو رہا ہے، اولادیں خراب ہو رہی ہیں، بگڑی جا رہی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنی ایک خواہش نفس کہ اس کے اندر وہ چکا چوند شادی کے اندر نظر آئے، چاہے اس کے اندر کتنی ہی اولاد کیوں نہ جب تک نہ بگڑ جائے کہ سارے جب تک لوازمات حاصل نہیں ہو جائیں گے شادی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کی بہت زیادہ اس کے اندر ہے، خدارا اپنے آپ کو بدلیں، کب تک یہ صرف سننے کی حد تک باتیں رہیں گی، اس کو جب تک عمل نہیں کریں گے۔ لوگ دیکھیے کہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سب باتیں کتابی طور پر ہیں، درس و تدریس کی حد تک ہیں، عملی زندگی کے اندر تو اس کے کوئی مظاہرے نظر نہیں آتے، وہ نیو نظر نہیں آتے ہیں، جو کہ آقا محسن غیرتی کہتے ہیں، مجھ سے ایک جوان نے آ کر کہا کہ اسلام اگر اتنا بہترین مذہب ہے تو اب تک پھیلا کیوں نہیں؟ تو میں نے اس سے جواب میں یہ کہا کہ اگر محمد علی کے لیے بہت اچھا باکسر ہے تو اس نے آج تک آپ کے چہرے میں مکہ کیوں نہیں مارا ہے؟ اس وجہ سے مکہ نہیں مارا، کبھی رنگ میں آپ نے اس کے سامنے پیش ہی نہیں کیا اپنے آپ کو کہ وہ مکہ مارے۔ تو آپ نے اسلام کو کبھی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لاگو ہوتا نظر آئے۔ اسلام تو بہترین مذہب ہے، لیکن آپ نے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے عمل نہ کر کے دور کر کے اپنی حالت ایسی بنا لی۔ تو بہرحال اب کیا ہے کہ یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس طرح سے جو بھی یہ تاخیر اس کے اندر ہوتی چلی جائے گی، غیر ضروری تاخیر میں ڈالنے سے، یہ اگر لوگ والدین اس سلسلے میں بخل کریں گے اور شادیوں میں ڈیلے کریں گے کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور وہ ہو جائے پہلے، تو اس سے کیا ہوگا، ایسے تمام والدین کو قیامت کے دن ان سے جواب طلبی کی جائے گی۔ روایت یہ بلکہ علماء نے ایک بات کہی ہے اس سلسلے میں کہ شادی میں تاخیر اگر کی تو اس سے بچپن کی بہترین تربیت بھی بہت آسانی کے ساتھ ضائع ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بڑا اعتماد تھا، بڑا آپ کو یقین تھا کہ میں نے بڑی اچھی تربیت کر کے ساری باتوں کو کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے، لیکن عین آخری وقت میں، یعنی جب وہ واقعی اس کو آپ شادی میں جلد اقدام کر کے اس کے دین کو مکمل محفوظ بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے دیر کر دی۔ بچپن کی ساری تربیت اور ساری محنتیں ضائع ہو سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ اگر شادی کی عمر میں تاخیر کی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔
اور علماء کا کہ جملہ ہے کہ جس گھر میں بھی غیر شادی شدہ کماری جوان اولاد موجود ہو وہ گھر کبھی بھی فساد اور خرابیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی. دیکھیے سب چیزیں آنکھ بند کر لیں تمام چیزوں سے تو ہر چیز اچھی بس کہیں گے آپ پوری دنیا سے ہم نے آنکھیں بند کر لیں. تو اگر فکر کریں اور باقاعدہ سوچ بچار کریں تو اس سلسلے میں جلدی اقدام جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آغا سیستانی سے بھی جب پوچھا کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اولاد یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو جائے, یعنی اس ذمہ داریاں پورا اٹھانے کے قابل ہو جائے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا ذمہ داریاں اٹھانے کے معنی وہ تمام آسائشیں وہ جس کے لیے 35-40 سال کی عمر تک درکار ہوتی ہے اتنا زیادہ سیٹ ہونا, تو یہ تمام چیزیں اس حد تک نہیں. بس یہ کہ علماء اور دیگر علماء سے پوچھا گیا, آیت اللہ ابراہیم امینی سے جب پوچھا گیا جنہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا تھا, میں ان کا پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ دیا تھا, غالباً آغا مظاہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ابراہیم امینی سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ 18 سال سے زیادہ اس میں جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, لڑکیوں میں 16 سال سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن چلیں اس میں 2-3-4 سال آپ اور آگے بڑھا لیں, لیکن اس سے زیادہ تاخیر کرنا, چلیں ہر ماحول اور معاشرے کی ایک الگ بات ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ بہت نقصان دہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک چیپٹر کلوز ہوا, اس میں جتنے بھی باتیں اس کے اندر آئیں کہ یہ بہت بڑا بہت زیادہ آپ اس کو خرابیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر والدین اس کے اندر تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. بظاہر ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی نظر نہ آئے لیکن روحانی خرابی لازمی اس کے اندر آ رہی ہوگی جو کہ بڑے بگاڑ کا بھی سبب بن سکتی ہے. وہ صرف آپ کے طوفان ٹل نہیں جائے گا آنکھیں بند کرنے سے, یا شتر مرغ جس طرح جو ہے وہ اپنے ریت کے اندر منہ دبا لیتا ہے, یہ اس طرح کی کیفیت ہے والدین کی جو اس میں صرف نظر سے کام لیا ہوا. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور طریقہ جو علماء بتاتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر اس طرح کی نافرمان اور بگڑی ہوئی اولادیں موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ گھر میں دینی محافل کا انعقاد کریں. والدین کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا, کسی عالم کو بلائیں, کوئی درس گھر میں رکھوائیں, کوئی مجلس ذرا پابندی کے ساتھ جو ہے گھر میں ہو, اس میں کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام ہو, ایک اچھی سی گیدرنگ ہو, بچے بھی ہوں, نوجوان بھی ہوں, خاندان کے گھر والے بھی ہوں, اس میں خود ایک برکت آئے گی اس گھر کے اندر. ان کے گھر کے رہنے والے افراد جو کہ ظاہر ہے گھر میں ایک چیز ہو رہی ہے تو ان کی اصلاح ہو سکے گی, وہ سب باتیں سنیں گے. ظاہر ہے کہ جو بھی بگڑا ہوا وہی بچہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ کر بیٹھے گا تو اس کے اندر اثرات مرتب ہوں گے. ان علماء سے آپ ڈسکس کر لیں جن کو آپ جو ہے وہ بلائیں گی, کون سا مضمون ہونا چاہیے. تو یقین کیجیے کہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں, یعنی خود میں نے اکثر اس کا تجربہ بھی کیا ہے. بہت سارے بچوں کو اپنے گھر جو ہے وہ بلا کر, کافی پہلے بھی میں نے کیا تھا اور ایک سے چند سال پہلے بھی اس کا ایک تجربہ کیا تھا. تو بچوں میں اس طرح کی بھی چیزیں خالی صرف اس حد تک نہیں بلکہ جو بچے آتے تھے ان کے ہینڈ رائٹنگ کا مقابلہ بھی جو ہے وہ گھر میں کروایا جاتا تھا, اور جناب ان سے نوحے نعتیں اور قصیدے بھی پڑھواتے. ہر بچہ ایک نوحہ نعت یا قصیدہ اس کی بھی بچے تیاری کر کے آتے تھے. لیکن ورائٹی تھی, فقہی مسائل بھی تھے, اخلاقیات بھی تھی, عقائد بھی تھی, کہ اسی کے اندر یہ سب چیزیں بھی تھیں. بعد میں ان کی پسند کا جو بھی برگر ہے, پیزا گھر سے بنا ہوا مثلا وہ بھی ان کو سرو کیا جاتا تھا. بچے خوش, ایک پکنک کا سا کہ ان کا ہو جاتا تھا, لیکن اسی کے اندر بہت ساری چیزیں ان کو سکھا دی جاتی ہیں. تو بہت کامیاب رہا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کچھ کرنا بھی ہمیں نہ پڑے, وہی بٹن دبانے والی کیفیت ہو جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. یا ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ماشاءاللہ اس میں سے کافی سارے افراد تو آپ کی خدمت گزاری کے لیے خود مدرسے میں خدمات انجام بھی دے رہے ہیں. ایک کافی سال پہلے انہوں نے بھی اس طرح سے گروپ بنایا تھا کہ ٹھیک ہے ہر دفعہ ضروری نہیں کہ گھر میں درس وغیرہ کا سلسلہ ہی ہو. انہوں نے کہا چند دوست بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے تسبیحات کے اوپر ہم درود پڑھا کریں گے زیادہ سے زیادہ. تو 50 تسبیحات یا 100 تسبیحات ہر شخص مثلا 5 یا 10 تسبیحات ہر شخص پڑھے, تو 10 ہزار دفعہ اس گھر کے اندر پھر گھر تبدیل کرتے جاتے تھے تاکہ ہر گھر اس سے فیضیاب ہو. اب خواتین ہمیں وہ بھی چیزیں نظر نہیں آتی کہ بھئی گھروں کے اندر بیٹھے ہیں, اس طرح کے کوئی پروگرام کرائیں. یہ تمام جب گھر میں 10,000 دفعہ درود پڑھا جائے گا تو سوچیے کتنی برکت اس گھر کے اندر آئے گی, اس میں رہنے والے افراد کی اصلاح کتنی ہو سکے گی. ہمارے ہاں اور فضولیات, سالگرہوں اور پتہ نہیں کون کون سے فضول قسم کے پروگراموں پہ کتنا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے, لیکن ذرا سا اس میں اگر کوئی بات آ جائے کہ ریفریشمنٹ دینا پڑے تو فوراً کیلکولیٹر لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا خرچہ اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ گھروں میں خیر و برکت لانے والی چیزیں, تو گھر میں اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ شیاطین فرار اختیار کریں اور نیکی کے فرشتے وہاں پر آنے لگیں.
یا جیسے کسی بھی گھر میں یہ بھی کر سکتے ہیں، مثلا جو اہل سنت کے ہاں بھی آیت کریمہ جو ذکر یونسیہ ہے اس کا جو ورد خود ہمارے ہاں ذکر یونسیہ کتنا زیادہ اثر پذیری جو ہے وہ رکھتا ہے، انتہائی مجرب، شیطانوں کو فرار اختیار کرنی پڑے گی جہاں ذکر یونسیہ پڑھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پروگرام کوئی ہو رہا ہے، اس میں منقبت ہو رہی ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، قصائد وغیرہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ کو کہیں کوئی درس دینے والے عالم یا وہ اویلیبل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ اب تو گھروں کے اندر LCD وغیرہ ہیں، LCD پہ بہت سارے آپ جو ہے نا DVDs لگا لیں علماء کے درسوں کی، وہ چند لوگ اس کے اندر جو ہے بیٹھیں وہ دیکھیں۔ کھانے کے نام پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رشتہ دار بھی جمع ہو جائیں گے، پڑوسی بھی بہت سارے اچھے ایسے مومنین جمع ہو سکتے ہیں آپ کے پاس خواتین، تو علماء کے کچھ ایسے دروس وغیرہ اس کے اوپر آپ دکھا دیں، یہ بھی اب ایک چیز ممکن ہے۔ بچوں کو ان تمام چیزوں میں انوالو کرنا، خیر اس پہ تو بھی آگے چل کر بات آئے گی۔ اچھا اولاد کے جو اوقات فراغت کو مناسب مصروفیات میں تبدیل کریں، یہ بھی بگاڑ کا ورنہ ایک سبب بن جاتا ہے کہ صرف وہ بیٹھے ہوئے اور ہاتھوں میں، جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف وہ موبائل فون ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں اور بس جو ہے اسی کے اوپر ہر شخص جو ہے بیٹھا ہو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہا۔ ان کو مناسب اوقات فراغت میں اس کو تبدیل کرنے، اس کی ایک ورائٹی ہونی چاہیے بہت ساری۔ میں چند ایک صرف مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اولاد کو انگیج کریں پازیٹیو سرگرمیوں کے اندر۔ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثلا اس کو بہت اچھی چیزیں کیلیگرافی کی طرف لے کر آئیں، کیلیگرافی ہو، بیٹھے وہ چیز بنا رہے ہیں، اس کا ایک الگ شوق ہے، قرآنی آیات لکھے گا، مقدس چیزیں لکھے گا، احادیث مبارکہ لکھے گا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس طرح سے جو بچپن سے، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو اقدام کرنا پڑے گا نا، کوئی مناسب ان کو چیزیں، ہر وقت یہ انتظار کریں کہ کوئی سجی سجائی بزم آپ کے لیے تیار رکھے جہاں بچے کو اپنے لے آئیں اور خود سے نہ کسی چیز میں تعاون کریں، نہ خود سے کسی چیز میں کوئی حصے دار بنے، نہ خود سے کسی چیز کا آغاز کریں۔ تو ایسے کیسے معاشرے کے اندر ہوگا؟ دوسرے بھی آپ کے لیے تو نہیں کر سکتے اتنا زیادہ، کچھ آپ کو خود آگے بڑھنا پڑے گا کہ بچوں کو کیسے ہم اس طرح کی چیزیں، بچہ روزانہ جائے گا، اسے ایک رجحان بن جائے گا، اس بجائے کہ اس کو بیٹھ کے وہ موبائلنگ کرے، وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ چیز کرے گا، تو یہ ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اچھا اسی طرح سے بچوں کو آپ چاہیں تو نا یہ فارسی زبان کے کورسز، لینگویج کلاسز کے اندر اس کو جو اوقات فراغت کو، جیسے گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں تو اس کے اندر اس میں ڈالیں، کیونکہ 2 مہینہ جو ہے فارسی سیکھنے کے لحاظ سے مزہ آئے گا اس کو۔ عربی سیکھنے کی بہت سی جگہوں پہ ہلکی پھلکی سی جو کلاسز ہوتی ہیں کہ کچھ کہیں بھی جائیں، مثلا عراق جائیں، معمولی کیا ہم بات چیت وہاں پر دکانداروں کے ساتھ کر سکیں، یہ وہ کچھ بھی اس طرح سے، یعنی آپ کو ان کے اوقات فراغت کو مناسب مصروفیات میں تبدیل کرنا۔ اچھا اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے گھر پہ آپ کوئی ٹیوٹر لگوا دیں، ورنہ پھر ان لینگویج کلاسز کے لیے جیسے یہاں پر خانہ فرنگ میں ہوتی ہیں یا کسی اور جگہ اگر آپ کو کسی مدرسے وغیرہ میں بھجوانا پڑے، کسی انسٹیٹیوٹ میں بھجوانا پڑے، وہاں سے بھی پاسبل ہے۔ اسی طرح سے مثلا بہت ساری جگہوں کے اوپر یہاں پر ہوتا بھی ہے، جیسے ہمارے سولجر بازار والی جو سائٹ ہے وہاں راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس ہوتی ہے، بچے اس کے اندر بڑے اس سے جاتے ہیں اور ان کی فقہی معلومات اس انداز سے بڑھتی ہیں۔ اور کوئز پروگرام ہے، اس کو کوئی ارینج کریں باقاعدہ، بچے اس کی پوری تیاری کریں، یعنی ان کے لیے ایک ویسا ایک ماحول مہیا کرنا ضروری ہے کہ اوقات فراغت وہ کہاں گزارے گا، ورنہ وہ فضول مصروفیات کی طرف جائے گا اور وہاں سے بگاڑ پیدا ہونے لگے گا، وہ حرام چیزوں کی طرف جائے گا اور بگاڑ، سرکشی اور نافرمانی پیدا ہونے لگے گی۔ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے متبادل مہیا کیا جائے، کوئی اس پروگرام آپ منعقد کروائیں، مضمون نگاری کے پروگرام منعقد کرائیں، بچے اس کی تیاری کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو خیر میں نے ایک مثال کے طور پر ایک اس طرح کا کسی جگہ پہ ہو رہا تھا جناب مضمون نویسی کا مقابلہ، لیکن آپ بچوں کے لحاظ سے ایسا کروا سکتے ہیں جس میں عناوین جو ہیں، عنوانات جو ہیں بچوں کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یعنی بچے جب لکھنے پڑھنے کے ذرا میدان میں آئیں گے کہ کیسا مقالہ لکھا جاتا ہے، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، یا مثلا کسی بھی مسجد یا امام بارگاہ وغیرہ کے اندر بطور والنٹیئر ان کو آپ لے کر جائیں، وہاں پر جا کر وہ فری میں جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے کام کریں، بڑے ہونے کے بعد بھی پھر جو ہے اسی طرح سے والنٹیئر کے طور پر یہ خدمات انجام دیں۔ سبیلیں کہیں لگ رہی ہیں، کوئی مجلس کا کوئی انتظام ہے، بچے وہاں جا کر وہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ ہر وقت جو ہے ان کو دور رکھیں، صرف وہاں تماشائی کے طور پر جائیں اور بس پروگرام اٹینڈ کر کے آ جائیں کہ جیسے بہت کوئی اسپیشل ٹائپ کے جو ہے افراد کے طور پر آپ وہاں جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں جا کے بچوں کو اس قسم کے کاموں میں، امام بارگاہوں یا کچھ اس میں کوئی نہ کوئی خدمات کے طور پر لگائیں۔ مثلا کچھ نہیں تو علاقے کی جو بھی امام بارگاہ کچھ لوگوں اجازت جائے وہاں پر صفائی کرنے کا، مسجد کے اندر صفائی کرنا، امام بارگاہ میں صفائی کرنا، یہ کوئی آپ معمولی کام اپنے اس کو قبر کے کیڑے اور تمام اس سے پوری آخرت اس کی محفوظ ہو جاتی ہے کہ کیسے کیسے ان کی چیزوں کے فوائد ہیں، بچے کو شروع سے اس کے اندر ڈالنا کہ جاؤ جا کر یہ فلاں فلاں کام کرو، کوئی متبادل ایک نیکی کی چیزوں کی طرف اس کو راغب کریں۔
اسی طرح سے یعنی خود آپ لوگوں کے لحاظ سے بھی میں یہ بات کہوں کہ مدرسے کے اندر بھی صرف مہمانوں کی طرح سے آنا اور آ کے چلے نا، آپ کے اپنے فائدے، یہاں تو کام پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ چل رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لحاظ سے کوئی والنٹیئر کے طور پر کوئی خدمات آپ لیں، یہاں پر لیں، خود سوچیں. بہت ساری لڑکیوں نے بہت اچھے مثلا کام پکڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لیکچرز کو ٹائپ کریں گے اور اس کی پروف ریڈنگ کروائیں گے، کسی نے کوئی کام لیا ہوا ہے، کسی نے کوئی کام لیا ہوا ہے. اس طرح سے جو اب تک نہیں کوئی خدمات آپ کے اپنے حوالے سے بہت فائدہ مند چیز ہے، آپ کی اپنی خیر و برکت کے لحاظ سے، ورنہ تو دنیا کے اور دین کے کام بھی سب ہو ہی جاتے ہیں، لیکن آپ کا حصہ اس کے اندر نہیں بن پائے گا. تو کوئی بھی اس طرح سے آپ خود والنٹیئر کریں کہ آپ کون سی خدمات ایسی جو انجام دے سکتے ہیں کہ اوقات فراغت اس کے اندر بھی لگائے جا سکیں. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیے، جیسے بچوں کو یا لڑکیوں کو اس میں لگایا جا سکتا ہے، جیسے مثلا ٹیلرنگ، کپڑے سینا وغیرہ. آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواتین صرف مرد درزیوں کے پاس جا کے ساری یہ چیزیں کر رہی ہیں، اور معمولی سی چیزیں بھی، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسکارف بھی جو سینے نہیں آتے ہیں خواتین کو، وہ بھی کسی ٹیلر ماسٹر سے جا کر جو سلوا رہی ہیں. چند ایک خواتین ہیں شاید، یا عورتوں کی جو چادر ہے وہ کیسے سی جائے گی معلوم نہیں ہے اور جا کے سلوانا پڑ رہا ہے. یہ بہت خرابی کی طرف معاملات جا رہے ہیں، جو کہ کام بہت سارے آپ خواتین کے کرنے کے ہیں وہ مردوں نے اس انداز سے پکڑ لی. جیسے وہ تھا ایک لطیفہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ اپنے دوست سے کہ بڑی شرم کی بات ہے، کل میں دیکھ رہا تھا کہ تم جو اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھو رہے تھے. تو اس نے کہا تو شرمانی کون سی بات ہے، جب وہ میرے ساتھ روٹیاں پکوا سکتی تو کیا میں اس کے ساتھ کپڑے نہیں دھلوا سکتا. تو بہرحال وہ گھر کے سارے کام جب مرد حضرات اس انداز سے کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ شاید ہماری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مردوں نے یہ والا بھی سارے کام اٹھا لیے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر. تو بہرحال اسی طرح سے جو کوکنگ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، اور لڑکیوں کو شروع سے اس میں ڈالیں اوقات فراغات میں، ان کا پازیٹیو طرف جو ہے وہ دماغ جائے. اب چاہے اس کے لیے ان کو کوئی کوکنگ کلاسز کے اندر بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ لے جانا پڑے، ذرا آپ کو محنت کرنی پڑے گی. البتہ چھوٹے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے آپ کو، کہ ورنہ وہ اس کو جس انداز کا کام نہ کرنے لگے. تو بہرحال ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس انداز کی کلاسز جو ہیں، کوکنگ کلاسز وغیرہ، اس کے اندر ان کو لے کر جائیں. صرف ٹی وی کے اوپر جو کوکنگ کے پروگرامز اس میں اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ کہیں جا کر فزیکلی لے کر جانا وہ زیادہ فائدہ مند ہے. وہ جلدی سیکھ بھی لیں گی، اور ورنہ ٹی وی پہ تو فضولیات اور اس کے اندر زیادہ وقت لگتا ہے. اچھا ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی، کم سے کم اولاد کو اس بات کا عادی بنائے. اب چاہے باپ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، ماں کتنی مصروف کیوں نہ ہو، ہفتے وار کسی نہ کسی ایک جگہ درس میں، ظاہر شہروں میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو آپ انعقاد کروائیے، اور اس میں اپنے فیملی کے ساتھ جا کر باقاعدہ شریک ہوں. بہت اثرات نکلیں گے، بہت بہترین اثرات. بگڑی ہوئی اولاد کو اس میں سے بگاڑ ختم کرنے کے لیے بہترین عمل جو ہے آپ کا یہ قرار پائے گا. تو اس لحاظ سے درسوں کے اندر جو ہے وہ شرکت ہو. مردوں کے لحاظ سے اگر جو ہے وہ اس کے اندر بھی جا کر وہ شریک ہوں. کسی بھی عالم کے ساتھ کوئی فکری نشست ہو، وہاں پر اپنے اولاد کو لے کر جائیں کہ کچھ سوالات پوچھنے ہیں، کچھ کرنا ہے ان کے پاس اس انداز سے. تو علماء کے پاس جانا، ربط ضبط بڑھانا، اس سے بھی ان کا کافی حد تک بگاڑ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اسی طرح سے مثلا کوئی بچوں کی کوئی بھی جو اسپیشل ٹائپ کی کوئی کلاسز ہیں وہ اگر آپ کروا سکیں، ان کے کچھ بچوں کے، اچھا ایسے علماء بھی کہ جو کہ دیگر چیزیں بھی پڑھا سکیں. آج کل کچھ ایسے طالب علم بھی آ رہے ہیں کہ وہ اچھے او لیول اے لیولز وغیرہ کی ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں، اور دینی طالب علم بھی ہیں وغیرہ. اس طرح کے بھی اگر ہو جائیں تو بچوں پر، اور یعنی ٹیچر کا بھی ایسا انتخاب کروا دیں جو نیکی کی باتیں بھی اس کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے. کسی بھی معلمہ کے ساتھ مثلا کوئی اس کی نشست کروا دیں اپنے بچوں کی، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. مثلا جو آلٹرنیٹ ہم چیزیں مہیا کر رہے ہیں وہ یہ کہ مثلا کہیں بھی نوحہ خوانی وغیرہ ان کو سکھانا، قصیدے وغیرہ کی کوئی آپ کسی بھی نوحہ خوان کو مشہور کو جو آپ لے لیں جس سے بچے متاثر ہوتے ہیں. عام طور پر ہمارے مدرسے کے پروگرام میں ہم اکثر ان کو بھی بلاتے رہے ہیں اس سے پہلے، تو بچے بڑا انسپائر ہوتے ہیں. ظاہر آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، برائی سے اتنی دیر بچے رہتے ہیں، وہ چیز پیدا ہوتی ہے ان کے اندر. استاد شہید سبت جعفر زیدی صاحب بھی یہاں پر آتے تھے، اور اس طرح سے تو گاہے بگاہے بچوں کا اس طرف ہی چاہے رجحان جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. اسی طریقے سے بچوں میں مثلا قرآن کے کوئی مقابلے کروانا، کسی بھی عالم کو باقاعدہ بچے اپنے ایج گروپ کے ساتھ آ کر اس طرح کے مقابلوں کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں. یا مثلا مجالس پڑھنے کے کوئی آپ اس انداز سے مقابلے یا کوئی وہ ان پروگراموں کا انعقاد جو ہے کریں. یا دیکھیے کچھ کرنا پڑے گا نا، یہ ہمیشہ
یہ پکی پکایا جو کھانے کا جو ریڈی میڈ جو چیزیں ہیں یہ ذرا رجحان کم ہونا چاہیے. خود ایفرٹ کرنی پڑے گی تو یہ چیزیں سب نظر آئیں گی. یا مثلا جو ہے پینٹنگز وغیرہ کے مقابلے ہیں, وہ اس طرح کے کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ اگر ارینج کی جائیں, بچے اس کے اندر بھی بہت دلچسپی لیتے ہیں. باقاعدہ آئیں, والدین دیکھیں, ہمت افزائی ہو بچوں کی, تو بچوں کا جو فارغ ٹائم ہے وہ آپ اچھے ٹائم کے اندر اس کو تبدیل کریں. اگر تھوڑا سا بھی کوئی شخص مالی استطاعت رکھتا ہے تو پہلے تو ہاں یہ بات کہ اس طرح کے جو پروگرام ارینج ہوں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص مثلا ایک بات اس کے اندر اور بتا دیجئے, ہمارے یہاں اپنے مدرسے کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ انعقاد ہوا تھا کہ باقاعدہ جیسے بقرعید وغیرہ آتی ہے, بچے اس وقت زمانے میں جانوروں اس کے اندر بڑی دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ کسی جگہ کوئی پروگرام اس طرح کا ارینج ہو, کوئی عالم دین بلوا لیا جائے جو باقاعدہ ایک دفعہ ہم نے پروگرام یہاں پر کیا تھا, تو مولانا محترم نے باقاعدہ اس کے اندر سارے جتنے بھی اعضاء ہیں بالکل لائیو, یعنی اگرچہ اس وقت بہت بو اور وہ سب اس کے اندر اٹھ رہی تھی, بڑی پریشانی کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کو کیا تھا, لیکن ایک ایک چیز جو ہے کہ کون سا حلال جانور کا کون سا حصہ حلال ہے, کون سا حرام ہے, کون سی چیز کھا سکتے ہیں, کون سی نئی چیز کھا سکتے ہیں, پوری تفصیل بچوں کے لیے بڑے ایک ویسی بھی بات ہوتی ہے, تو ان کے لیے ایک ایجوکیشنل بھی ہو رہا ہے, ان کی ایک آلٹرنیٹ اچھی آپ نے وہ بھی چیز مہیا کر دی ہے, ایکٹیویٹی بھی. تو اس طرح کی چیزیں بہت آپ کو ورائٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی تو تاکہ بچے اس خرابی کی طرف نہ جائیں. یا جیسے بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے اور سالانہ وہاں کا کوئی پروگرام رکھ لیتا ہے, مثلا زیارات پہ آج کل لوگ بہت جانے لگے, تو زیارات پہ اس انداز سے نوجوانوں کا جانا, یہ بہرحال ان کے اندر ایک ظاہر امام کے پاس جا رہے ہیں, وہاں ایک نیک اثرات کو قبول کر کے لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح کے بگڑے ہوئے جو افراد ہیں, ان کو چاہے وہ ایسی ایک ٹور کے طور پر ہی کیوں نہ ساتھ جا رہے ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ بہتری اپنے ساتھ ضرور, یا انشاءاللہ مکمل بھی بہتری کے ساتھ وہاں سے واپس آئیں گے. تو یہ کرنا چاہیے. تو ہر لحاظ سے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تو زیارات کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو پروڈکٹیو اس پروگرام کو ہونا چاہیے. اس طرح سمر کیمپ ہیں بچوں کو, اس کے اندر علماء کو بھی بلائیں اس سمر کیمپ کے اندر, اور بچے اپنی چیزیں پیش کریں. اس طرح کی چیزیں ارینج ہونی چاہیے. گھر کے کاموں کے اندر بچوں کو انوالو کریں. دیکھیں آلٹرنیٹ مہیا کرنے کے حوالے سے مرد حضرات کے لیے بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی گھریلو کاموں کے اندر ان کو بھی اس انداز سے انوالو ہونا چاہیے. دیکھیں میرے خود ایک ڈاکٹر دوست ہیں, یعنی بہترین, وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کارپینٹر بھی. ان کے والد نے ان کو اس طرح کا بھی کچھ, تو اپنے گھر کی میزیں, الماریاں, یہ وہ سب خود بنا لیتے ہیں. ایک دفعہ بلکہ انہوں نے بتایا تھا اپنے پورے گھر کا پلاسٹر انہوں نے خود کیا تھا. اب دیکھیں ڈاکٹر ہونے کے باوجود یہ والا سر, یعنی اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں, فضول کاموں میں ادھر ادھر دماغ لگانے سے بہتر ہے کسی کنسٹرکٹیو طرف جو ہے وہ دماغ کو لگایا جائے. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے اوقات فراغت کو بہترین طریقے سے آپ بچوں کے استعمال کرنے کی عادت ڈالیں, وہ خرابی اور بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا. یہ والدین نے پورا ان کے لیے وہ کھول رکھا ہے میدان بگاڑ کا, اور اس کے بعد پھر شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیوں بگڑا جا رہا ہے. بھائی آپ نے خود ہی کوئی اس کو آلٹرنیٹو مہیا نہیں کیا, کچھ کیا نہیں, کوئی اقدام نہیں کیا, تو اب یہ بھگتنا پڑے گا آپ کو. اچھا والدین پھر جاتے ہیں بیجا سختی کی طرف. دیکھیے وہ کون سا ایک پروگرام ہے, کوئی آتا ہے فیئر فیکٹر کے نام سے, میں کہتا ہوں اس میں ایک محبت کا فیکٹر جو ہے اولاد کے, وہ والدین اس سے کام لیں تربیت میں. محبت کا اظہار, ان کے ساتھ ایسے الفاظ کا اظہار, ان سے جسمانی انداز سے جو ہے وہ تعلق رکھنا, ان کے قریب آنا, ان سے محبت بھری بات کرنا, اپنی ماں کے پاس اس طریقے سے انداز سے بیٹھنا کہ وہ ہر وقت بس ان کو لان تان اور گالیاں اور یہ سب کچھ جو ہے نہ دیتی رہے. تو بہت سارے ایسے ہیں کہ دیکھیے خود میرے اپنے ایک رشتہ دار ہیں کہ جو کہ ان کی خود عمر اس وقت 70-75 سال کے قریب ہو چکی ہے, ان کی 90-95 سال کی جو والد ہیں, آج بھی وہ بیٹھ کر ان کے سر میں تیل لگاتے ہیں, کنگھی کرتے ہیں. یہ والے تو نہیں ہیں جو آپ تصویر میں دیکھ رہی ہیں, ایک اور, یہ تو مثال کے طور پہ میں نے لگائی ہے. تو وہ اتنا زیادہ اپنے والدین سے اٹیچ ہونا. اچھا وہ اس دوران کبھی ان کو ڈانٹ پھٹکار بھی کرتی ہیں, سختی بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ سن کے ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں, ماں کو منا رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں. تو یہ جسمانی اعتبار سے یہ محبت کا جو فیکٹر ہے, اس کو باقاعدہ طور پر واقعتاً استعمال کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا, ان کی جتنی آپس میں محبت بڑھے گی اتنا زیادہ وہ بگاڑ کی طرف بچہ کم جائے گا. اچھا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں والدین کو ایک کام اور کرنا چاہیے کہ اگر مثلا باپ کوئی کام کاروبار کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, اپنے اس نوجوان بیٹے کو اپنے ساتھ لگائے. عام طور پر وہ اس کو کسی اور لائن میں بھیج دیتا ہے. اگر یہ والد کے ساتھ بچہ لگا رہے گا, منافع کی رقم کی کوئی پرسنٹیج بھی باپ چاہے تو اس کو جو ہے وہ دے دے, کچھ چاہے تو اپنی طرف سے اچھی سیلری اس کو پہ امپلائی رکھ لے,
اس طرح وہ باپ کے قریب بھی رہے گا, دونوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ رہے گی, اور یہ بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا. عام طور پر کاروباری جو باپ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بچہ کہ ٹھیک ہے اپنے مطابق جہاں جو جائے کرتے رہو, تو وہ باپ سے ڈیٹیچ ہو کے دور جا کے کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے, والد سے ایک لحاظ سے دور ہو جاتا ہے. باپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ملائے اس کو کچھ سہولیات مہیا کرے, نوجوانی میں کچھ پیسہ بھی ہے اس کے ہاتھ میں آنے لگے گا, کچھ سیونگ بھی کرنے لگے گا, تو اس کو ذرا اچھا محسوس ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اولاد سے مثلا مشورہ جو ہے وہ لیں, پیغمبر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے, تو اولاد سے مشورہ لینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. گھریلو کاموں میں اس کو ذمہ دار اولاد کو بنائیں. یہ سب چیز ایسی ہیں کہ جو کہ اس انداز سے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بچہ, دیکھیے اس کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے تدریجاً اپنا روب کم کرتا جائے. بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے, باپ چاہیے کہ ذرا دوستانہ طرف چلا جائے, مناسب ہنسی مذاق بھی اس کے ساتھ کرے, بے جا اس کے ساتھ جو سختی نہ کرے. ماں کوشش کرے ذرا نسبتاً سہیلی بن کر اس کے ساتھ رہے. تو بچے کے بڑا ہونے پر اس کے اوپر غصہ کرتے رہنا یا اس کو مارنا, یہ سخت نقصان دہ ترین طریقوں میں سے ایک. ایسے بچے باغی بن جاتے ہیں, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. تو یہ نرمی کو جب بھی بہترین سیاست روایت کے اندر کہا گیا, اور باقاعدہ ایک بہترین اصول بھی اس میں قرار دیا گیا ہے. اصول یہ ہے کہ دیکھیے اگر بچہ بگڑا جا رہا ہو تو پہلے تو اس کو نرمی سے سمجھائیں. نرمی سے نہ سمجھ رہا ہو تو سختی کر سکتے ہیں, اور سختی سے بھی نہ سمجھ رہا ہو تو دوبارہ نرمی کی طرف چلے جائیں. سختی کے بعد مزید سختی کی طرف نہ جائیں, بات چیت بند کر دی اور جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا اور فلاں چیز کر دی. اس سے مسلسل جو ہے وہ بگاڑ مسلسل پیدا ہوتا چلا جائے گا, جو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے نافرمان اور جو باغی اولاد ہے اس کی دوستوں اور سہیلیوں سے بھی اس سلسلے میں مدد لی جا سکتی ہے. مثلا پتہ چل رہا ہے, بچے پوچھیں کہ بھائی وہ اس کا دوست آ کے خبر دیں گے کہ آج کل مثلا یہ سگریٹ پینے لگا ہے, یا مثلا کوئی اور برائی کی اس انداز سے, برے دوستوں سے بھی اس کو بچانا ہے, اور بعض اوقات دوستوں کے سے ذرا قریب ہو جائے تاکہ تھوڑی سی جاسوسی میں بھی اس کی سہولت رہے گی بچے کی. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدین کے کہنے پر بھی اگر کوئی جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, تو محلے کی کسی لڑکی سے بھی کہلوا کے دیکھیں, انشاءاللہ پورے نماز روزے بھی رکھے گا اور اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے گا. کسی جگہ میں نے لطیفہ پڑھا تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں, کہ کسی سے بھی اگر نہیں سمجھ رہا ہو تو یہ تو محلے والے سے تو سمجھ ہی جائے گا. تو بہرحال اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی خاندان کی کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے بچہ, اگر آپ سے نہیں سنبھل پا رہا ہے تو خاندان کی اس شخصیت کے تھرو اس کو سمجھوا دیں. وہ اس کو بلائے باتوں باتوں میں, ایسا نہ لگے کہ آپ نے اس سے شکایت کی ہے, لیکن وہ اپنے طور پر سمجھا دے. کسی عالم دین سے اگر متاثر ہے وہ نوجوان یا وہ مثلا, تو اس کی آپ جو ہے وہ خدمات لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ان کے پاس جانا, علماء کے پاس گاہے بگاہے, جب بھی اس کی اہمیت بھی ہے کہ نیک اور صالح جو ہے وہ بن جاتا ہے انسان. تو لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ علماء کی زیارت کے لیے, کہ مثلا رہبر معظم میں خطاب کریں تو باقاعدہ ایک بچے کو اونچا کر کے کہ وہ مثلا دیکھ رہا ہے, یعنی شروع سے علماء کی طرف ایک رغبت اس کو دلانا, نیک اور صالح افراد کی طرف, تاکہ وہ انہی کو دوست بنائے, خراب لوگوں کی طرف نہ جائے. تو اس انداز سے کسی بھی عالم سے مدد لی جا سکتی ہے جس سے بچہ متاثر ہو. ہاں, بچے کو اگر علماء سے سب سے دور رکھا ہے ساری زندگی تو وہ تو وحشت کرے گا, جیسے کہ عام طور پر شادی کی تقاریب میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بیچارے کونے میں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی مذہبی آدمی کو تلاش کر کے لایا جاتا ہے کہ ذرا مولانا کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, باقی سب لوگ وحشت کرتے ہیں اور دور بیٹھتے ہیں ان سے جا کر. تو اچھا, بچے کے جو دوست ہیں ان کا بھی خصوصیت کے ساتھ, جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ احترام کرنا چاہیے, ان کی خاطر مدارات کرنا چاہیے, ان کو ڈیگریڈ اور ذلیل نہیں کرنا چاہیے. ان سے بچوں کے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو اپنے اولاد کے متعلق رہے گی, تو ان سے اچھا چیز بنا کے رکھیں. بہت سی باتیں اس کے دوستوں سے سمجھوا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم سے نہیں سمجھ آ رہا, لیکن جب وہ دوست کہے گا تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ہمیشہ محبت کا جو ایک رویہ ہے وہ اس کے, اچھا دوست ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست بھی ایسی کیلنڈر ٹائپ کے ہوں گے بعض اوقات, تو آپ ہر وقت ان کی برائی کرنا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہی دوستوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا دوست بھی اس کو ٹکر جائے گا کہ جو کہ نیک ہوگا, دیندار ہوگا, اس سے بھی کام لے کے اس پر دینداری کا کام جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. لیکن دوستوں کی آگاہی رکھنا بہت ضروری ہے, کون کس طرح کے دوستوں سے کے قریب ہے, اور کچھ ایسی فیملیز سے بھی اس کی دوستی کروا دیں کہ جو نیک اور دیندار ہو, تاکہ وہ نیک دوستوں کی طرف جائے. اچھا, اسی طرح سے دیکھیے وہ جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ محبت کا جو رویہ ہے,
کہ بچوں کے ساتھ جو محبت آمیز رویہ ہے یہ پیغمبر کی عادات میں سے ایک ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا پیغمبر کی خصوصی عادات میں سے تھا. باقاعدہ محجت البیضاء میں ملا محسن فیض کاشانی جن کی قبر مبارک ہے تو وہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی پیغمبر رستے میں سے کسی جگہ جاتے تھے اور رستے میں واپس آ رہے ہوتے تھے تو پیغمبر کو رستے میں اکثر بچے جو ہیں وہ گھیر لیتے تھے. پیغمبر بچوں کو دیکھ کر ٹھہر جاتے تھے, انہیں اپنے پاس بلاتے تھے, کچھ کو گود میں لے لیتے تھے, کچھ بچے ان پیغمبر کی پیٹھ پہ لٹک جایا کرتے تھے اور پیغمبر اپنے اصحاب سے کہتے تھے کچھ بچوں کو تم گود میں اٹھا لو. یعنی ظاہر پیغمبر 2 بچوں سے زیادہ تو نہیں اٹھاتے تھے تو اصحاب بھی اٹھاتے تھے. تو بچے بعد میں فخر و مباحت کرتے تھے کہ ہمیں پیغمبر نے اپنی گود میں اٹھایا. تو پیغمبر اس فیکٹر کو, محبت کے فیکٹر کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آغا مہدی شمس الدین جو لبنان کے کتنے مشہور عالم گزرے انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے داستان ازواج و تربیت کے نام سے. اس میں ایک مرتبہ ایک تربیت یافتہ بچے کی معرفت کا ایک انداز پیغمبر نے کے سامنے ایک بچے نے اس کا مظاہرہ کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, پیغمبر کو اس نے دیکھا, پیغمبر کو بچے نے دیکھا اور آ کر سلام کیا پیغمبر نے سلام کا جواب دی. ٹھیک ہے, آغا مہدی شمس الدین نے اس روایت کو لکھا ہے. پیغمبر نے بچے سے ایک سوال کیا جس طرح بچوں سے عام طور پر سوال کیے جاتے ہیں کہ بیٹا کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بچے نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ بالکل آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا, پیغمبر نے جس طرح بچوں سے سوال کیا جاتا ہے اچھا بتاؤ کیا اپنی آنکھوں کی طرح سے مجھ سے بھی محبت کرتے ہو جتنی اپنی آنکھوں سے کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں. اچھا, کیا جتنی محبت اپنے ماں باپ سے کرتے ہو اتنی کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں. اچھا, کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اچھا, رسول نے اب ایک لحاظ سے ایک بڑا جو اس کی معرفت کا جب طریقہ دیکھا, رسول نے ایک زیادہ ویسا سوال اس سے کیا معرفت کی تاکہ اس کی نشاندہی ہو جائے. اچھا, جتنی محبت مجھ سے کرتے ہو اتنی اپنے پروردگار سے بھی کرتے ہو؟ بچے نے کہا اللہ اللہ یا رسول اللہ, یہ مقام نہ آپ کے لیے ہے نہ دوسروں کے لیے, میں خدا ہی کی خاطر تو آپ سے ہی محبت کرتا ہوں. درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اسلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے, کہا تم لوگ بھی اسی کی طرح خدا سے محبت رکھو کیونکہ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور تم پر نعمتیں کی ہیں, اور مجھ سے محبت رکھو کیونکہ خدا سے محبت رکھنے کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ مجھ سے بھی محبت رکھو. پھر پیغمبر اسلام نے بچے کو کافی پیار وغیرہ کیا اور اس کی ادب اور معرفت پر اس کو باقاعدہ شاباش دی. تو آپ نے دیکھا کہ یعنی اگر اولاد کی تربیت کی جائے تو ہم مثلا کسی کوئی عالم کسی بچے کو لے اس سے کچھ سوالات کرتے تو عام طور پہ ہمارے بچے دیکھیں کچھ بھی, کیونکہ معرفت بھی کوئی نہیں ہوتی, کسی بھی طرح کا کوئی جواب نہیں دے پاتے. تو علماء نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اگر بگڑی ہوئی اولاد یہ بالکل نہیں سمجھ رہی ہو تو آپ کو اگر اسے کوئی بات سمجھانی ہو تو تاثیر کے لیے آپ کو چاہیے سمجھانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد پروردگار سے دعا مانگیں کہ میرے اللہ اس بیٹے کو سمجھانا یا اس اولاد کو سمجھانا میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے کیسے سمجھاؤں, آپ ہی میرے جو بات ہے اس کے دل میں اتار دیجیے. تو دلوں کا مالک دیکھیے اللہ ہے, اللہ مقلب القلوب ہے. باقاعدہ آل محمد کا واسطہ دیں اور کہیں کہ پروردگار اس کو ہدایت نصیب فرما, اور اس کے بعد جب سمجھانے جائیں گے اس 2 رکعت نماز اور دعا کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے دل میں وہ بات اتر جائے گی. کوشش یہ کریں کہ لہجہ بالکل نرم ہو اور غصے سے پاک ہو جس وقت یہ بات سمجھانے کے لیے جائیں. علماء یہی بات فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر بات حق ہوتی ہے, حق نیت سے کہی جاتی ہے اور حق طریقہ استعمال ہوتا ہے تو لازمی وہ بات دل میں اترتی ہے اور قبول کر لی جاتی. لیکن اگر کبھی بات آپ کی مؤثر نہیں ہو رہی, کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تو کوئی ایک شرط ضرور مفقود ہو گئی, یا تو آپ کی بات حق نہیں تھی, یا آپ کی نیت حق نہیں تھی, یا آپ نے کوئی طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا تھا, یا طریقہ حق نہیں تھا آپ کا. تو بہرحال اولاد نہ سمجھ رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ خدا سے استغفار بھی کریں, اولاد کے سلسلے میں جامع منصوبہ بندی وہ کریں, اور
اس کے جو قریبی مخلص جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی آپ مدد لیں، اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. اور دعاؤں کے جو سلسلہ ہے، مایوس ہو کر کم سے کم دعا کو ترک نہ کریں. دیکھیے دعا کرنے میں نہ تو آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی جان مارنی پڑتی ہے. دعا تو ابھی آپ نے بہت ساری ابھی دعائیں سن بھی لی ہیں کہ اگر خوب دعائیں اگر آپ کریں گی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اولاد سرکشی و بغاوت چھوڑ کر اطاعت کی راہ میں آ جائے. دیکھیے اولاد کے لیے دعائیں کرنا باقاعدہ سنت معصومین ہے، سنت انبیاء ہے. باقاعدہ سورہ آل عمران کی جو 38ویں آیت ہے اس کو اپنے اگر آپ قنوت کے اندر اس کو شامل کر لیں والدین. اس کے علاوہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ والی دعا جو ہے، اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کی جو 40ویں آیت ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی والی، اس کو قنوت کے اندر شامل کریں. اس کے علاوہ بہت ساری اور ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور بہت ساری اور دعائیں ہیں. یہ ساری یہ انبیاء کی جو دعائیں اپنی اولاد کے سلسلے میں قرآن کے اندر ہیں، یہ بھی اب اتنا وقت نہیں ان کو اس لحاظ سے پڑھنے کا. اور دیکھیے زمانے حمل سے لے کر اور اس شروع سے اگر اولاد کے لیے اس کے دیندار خدمت گزار ہونے کی اگر دعا مانگی جائے، جو کہ والدہ حضرت مریم نے دعا مانگی تھی، والدہ حضرت مریم نے جو دعا مانگی تھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پروردگارہ، یعنی جو قرآن کی آیت ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور اسے میں دنیا کے کام سے آزاد رکھوں گی، پس تو اسے قبول فرما لی. یعنی ہم نے آج تک واقعتاً کوئی ایسی ماں نہیں دیکھی جس نے دین کی خاطر خدا کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کی نیت جو ہے وہ کی ہو، اور پھر ایسا کر کے بھی دکھایا ہو. دنیا کے ماحول اور کاموں سے اس کو آزاد رکھا. کسی ماں کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا، کسی باپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ بیٹا کوئی فکر نہ کرو، میں تمہیں دنیا کے کام سے آزاد رکھوں گا، سارا خرچہ اٹھاؤں گا، جاؤ تم دین کا علم حاصل کرو، جاؤ تم دین کی خدمت کرو، میں سب کام کروں گا. نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ اور جا کر کما کر لاؤ، جب تک تو تمہاری شادی بھی نہیں کریں گے. پھر کیا ہوا کہ جب ایسی دعا مانگی تو پھر پروردگار نے ان کی والدہ کو مریم جیسی بیٹی بھی عطا کی. درود بھیجیے محمد والے تو دعائیں کرنا بالکل لازمی. اچھا علماء نے ایک چیز اور بتائی، بس اس پہ ختم کریں گے، کہ دیکھیے تربیت میں کوشش سے بھی زیادہ تفویض کا کام ہے. تفویض، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیں. ایک عالم فرماتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے علم حاصل کر کے گئے لیکن میرے بیٹا مجھ سے علم حاصل نہیں کر سکا، پڑھ کر ہی نہ دیا. ایک دن مجھے اپنے قلب پر ایک لحاظ سے القاء ہوا کہ تم تفویض سے کام لو. تو میں نے پروردگار سے اس کے بعد دعا کی کہ اللہ میری کیا حیثیت، میرا کیا علم، میری حکمت عملی سب کچھ بس اب آپ کے ذمے. فَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں نے دعا مانگی. کہہ رہے ہیں اس دعا مانگنے کے بعد جب میں سویا تو اگلے دن اٹھا تو لڑکے نے اٹھایا اور ہاتھ میں کتاب تھی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ عالم دین بنوں، آج سے مجھے پڑھانا شروع کریں. ایک دن کی دعا سے امور اپنے اللہ کے سپرد کر دینا. جب کمال انقطاع اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے، دنیاوی تمام سہاروں سے انسان بے نیاز ہوتا ہے اور بالکل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سارے سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے مدد آتی. تو اب بس آخر میں بہت ساری دیکھیے کہ چیزیں تشنا اس کے اندر پھر بھی رہ گئی ہیں. آخر میں بس پروردگار عالم سے دعا ہے، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کا واسطہ جو اولاد کے حق میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ سب پریشان والدین جو ہیں جو اپنی اولادوں کے بگاڑ کے سلسلے میں پریشان ہیں، پروردگار ان کی اس بگڑی ہوئی اولاد کو اطاعت گزار اولاد ان والدین کی اور اپنے اللہ کا فرما بردار تو بنا دے، تاکہ انہیں دین پر عمل کرتے دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور سب تیری اس جاویدانی جنت میں ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے جمع ہو جائیں. تو باتیں اس کے اندر بہت زیادہ تھیں، بہت سارے پہلو بھی تشنا رہ گئے، لیکن کسی نہ کسی طور پر تو ہمیں اس موضوع کو جو ہے آج ہر صورت میں مکمل کر لینا تھا.
تو یہاں پر آج ہم اپنی اس گفتگو کو اختتام پذیر کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں گی اور اس سلسلے میں باقاعدہ کام کریں گی، اور اس کو اپنی مجالس میں یا جہاں جہاں کہیں آپ تقاریر کے سلسلے میں بھی جاتی ہیں، مجلسیں پڑھتی ہیں، وہاں پر اس کو زیر بحث ان عنوانات کو آپ لے کر آئیں گی، انشاءاللہ پھر معاشرے کے اندر ایک باقاعدہ ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیج۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن